وعلی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 4 تک پڑھ لیا تھا اور آج ہم آیا نمبر 5 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، پہلے دیکھ لیتے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے 2 ہی آیات پڑھی تھی، ان میں کیا تھا سمرائز کر کے ان کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ یعنی یوں ہی یہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیا کے بعد مضامین شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن لوگوں کو یعنی مخاطب کیا گیا ہے وہ یتیموں کے جو ہے نا وہ ذمہ داران ہیں، جن کے زیر سایہ یہ یتیم رہ رہے ہیں، اور یتیموں کے ہی حوالے سے یہ ساری یہاں پہ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اور جب یہ کہا گیا کہ ان یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، تو یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جو آخری بات ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بالکل آغاز میں اسی اسلوب کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، یہ ظاہر آخری بات تھی، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، جو سٹیپس جو ہے نا وہ چاہیے، تو قرآن مجید ان کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ ان کے مال جب ان کے حوالے کرو تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اپنا مال جو ہے وہ ملاوٹ کر کے نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ اپنا جو مریڑا مال ہے، کمزور مال ہے، وہ ان کے بہتر مال کے ساتھ تبادلہ کر کے یا جو ہے نا زبردستی دھونس دھاندلی کے ذریعے سے ان کے مال آپ ہتھیا لیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مال کو جب ان کے ساتھ مال کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی کئی ایک مثالیں تھیں جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لی تھیں۔ یہ ساری چیزیں جو تینوں چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خوب کا مطلب ہی ہوتا ہے کبیرہ گناہ، بڑا گناہ، اور ساتھ کبیرہ کا لفظ لگا کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مزید اس کی شناخت کو واضح کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ ظاہر ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں جتنی ذمہ داریاں تمہیں بتائی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے اگر یہ ممکن ہے تو ان کی جو مائیں ہیں اور بہنیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لو، ان کو ساتھ ملا لو، یعنی ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ نکاح جو کر لو تو اس میں کہا گیا کہ 2 2 3 3 4 4، اور یہ نکاح کا جو طریقہ ہے ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک کانٹیکسٹ تو جو یتیموں کی ماں اور بہنوں کے ہی حوالے سے ہے، لیکن اس کو جو قرآن مجید کا جو اسلوب ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ہم جنرلائز کر دیتے ہیں، اور یہ کہ 2 2 3 3 4 4 تک جو ہے نا شادیاں کر سکتے ہو۔ قرآن مجید کو یہاں پہ کوئی نیا حکم نہیں دے رہا، یہ پہلے سے موجود معاشرے کے اندر پائی گئی ایک روایت ہے، اسی کا سہارا لیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم جو چیز تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے تعدد ازواج کے حوالے سے، اسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ 2 2 3 3 4 4 جو ہے نا ان خواتین کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھنا کہ کیونکہ معاملہ یتیموں کا تھا تو یتیموں کے معاملے کے بارے میں تمہیں یہ منع کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، تو کہیں ان خواتین کے ساتھ بھی تم ظلم نہ کرنا شروع کر دینا۔ ایک چیز کو رفع کرتے کرتے دوسری چیز کا جو نشکار نہ ہو جانا، اس لیے ان خواتین کے ساتھ بھی عدل سے کام لینا ہے۔ اگر عدل سے کام نہیں لیتے تو ایک ہی جو ہے نا اپنی بیوی یعنی جس سے تم نکاح کیے ہوئے ہو وہی تمہارے لیے اسی پہ اکتفا کرو، یا تمہارے لیے جو ہے نا وہ جو کنیز ہیں یا لونڈیاں ہیں انہیں پہ جو ہے نا اکتفا کرو۔ یہاں پہ پچھلی دفعہ ایک سوال اٹھا تھا کہ کیا ہم اس کو جو او ما ملکت ایمانکم ہے اس کو فن کی ہو کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے جوڑا بھی ہے۔ اس کے اندر جو رکاوٹ آتی ہے وہ ایک تو درمیان میں جو ایکسیپشن کا جملہ ہے، یوزلی اس کے جب درمیان میں ایک اور جملہ آ جائے تو عمومی طور پہ اس کو نہیں جوڑا جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ زبان و بیان کا معاملہ ہوتا ہے، بعض کا جوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اصل چیز جو رکاوٹ بن رہی ہے جوڑنے کی وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ ایک حد بندی لگائی جا رہی ہے، اور اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم کنیزوں کے ساتھ بھی نکاح کر لو تو جو پیچھے فواہدہ ہے وہ ایک بڑی غیر متعلقہ چیز ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور خاتون ہے تو اب تو ایک نہیں رہی۔ دوسرا اس کے ساتھ بڑا اہم جو پہلو ہے وہ یہ کہ ان کے ساتھ عدل کرنا ہے۔ جب عدل کرنا ہے تو یہ تو منکوحہ کے ساتھ کہا جا رہا ہے، اور جبکہ یہ جو غلام لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ اگر عدل کا معاملہ ہے تو پھر یہاں پہ اس کی حد بندی ہونی چاہیے تھی، جو کہ حد بندی نہیں ہوئی۔ آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے اسی سورہ کے اندر جو ہے نا اس کو موضوع بنایا گیا ہے، جب آگے چلیں گے تو پھر ہم اس کو دوبارہ پیچھے آ کے دیکھیں گے کہ اس کا حقیقتاً ظاہر ہے کہ کس کنٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ابھی فی الحال یہی کہ قرآن مجید نہیں چاہتا کہ ان کے بارے میں کوئی حدود و قیود جو ہے نا وہ لازمی کر دی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لونڈیوں کے حوالے سے یہ قرآن کا موقف ہے،
وہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ چاہتا ہے، اور وہ کسی سٹیج پہ ظاہر ہے کہ وہ خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں ہیں، اس میں قرآن مجید کو یعنی اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھتی۔ اس کے بعد آگے یہ کہا گیا کہ یہ جو خواتین کے ساتھ عدل کا معاملہ ہے، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ سامنے سوال اٹھ سکتا تھا کہ کیا ہم ان یتیم خواتین اور جو ہے نا جو ان کی مائیں ہیں اور بہنیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے چلے ہیں، تو کیا ہمیں پھر بھی ان کے جو ہے نا وہ مہر دینے پڑیں گے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لازمی طور پہ دینے پڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ ہم سورہ بقرہ میں بار بار پڑھ آئے ہیں مہر کے حوالے سے، اور آگے بھی جو مدنی صورتیں ہیں ان میں مہر کا ذکر، جہاں پہ بھی نکاح اور طلاق کا معاملہ ہوگا تو مہر کا ذکر بھی ساتھ ساتھ آئے گا۔ تو یہاں پہ وہ تمام جو چیزیں ہیں جو ایک عام خاتون کے ساتھ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو وہ ان یتیموں کی ماں اور بہنوں کے حوالے سے وہ تمام اصول جو ہے نا یہاں پہ بھی اپلائی ہوں گے۔ یہ کہ ان کے ساتھ بھی جب آپ نکاح کریں گے تو آپ کو مہر دینا پڑے گا، مہر دینا پڑے گا۔ مہر جو ہے نا جب یہ کہا گیا تو اس کے لیے یہاں پہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، صدقہ۔ صدقہ کا مطلب یہ مہر ہی ہوتا ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جو ہے نا کہا تھا یہ صدقہ لفظ نہیں ہے، صدقہ، صدقہ مطلب مہر ہی ہوتا ہے، جو شادی کرتے وقت ظاہر ہے کہ آپ ٹوکن منی کے طور پہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ نہلا کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، مہر۔ لیکن جب اس کنٹیکسٹ میں نہیں آتا، یعنی عورت کے نکاح کے حوالے سے نہیں آتا، تو اس کا مطلب گفٹ ہوتا ہے جو آپ خوشی خوشی کسی کو دیتے ہیں، یعنی کسی کو بھی جو دیتے ہیں تو اس کے لیے لفظ نہلا آتا ہے۔ نہلا ظاہر ہے کہ اب یہاں نکاح کے کنٹیکسٹ میں آیا ہے تو یہاں پہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہر کو مہر کے طور پہ دیں، یہ ہے اس کا مطلب، یعنی مہر کو مہر کے طور پہ دیں، خوشی خوشی دیں۔ اور نہلا یعنی کہ آپ عطیہ کے طور پہ ایک ظاہر ہے کہ سمبل ہوتا ہے، جو آپ مہر دیتے ہیں سمبل اس چیز کا ہوتا ہے کہ میں اس وعدہ کرتا ہوں اس خاتون کے ساتھ کہ میں پوری زندگی اس کو میں اپنے مال کے ذریعے سے اس کی پروٹیکشن کرتا رہوں گا، میں معیشت جو ہے نا اس کے لیے مہیا کرتا رہوں گا۔ یہ مہر کا مطلب ہوتا ہے، یعنی ایک بندھن ہے، اور بندھن میں بندھنے سے پہلے آپ اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ مرد کی حیثیت سے کہ میں یہ معاشی ذمہ داریاں اس پورے گھر کی میں خود اٹھاؤں گا۔ یہ وہ ٹوکن یعنی سمبل ہوتا ہے یہ مہر۔ اور جب بھی نکاح کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو لازمی طور پہ رکھا جاتا ہے، شریعت نے اس کو رکھا ہے۔ فَإِن تِبْنَ، اور جب آپ یہ دے دیں خاتون کو، اور اس کے بعد اگر یہ خاتون خود چاہتی ہے کہ میں یہ مہر واپس کر دینا چاہتی ہوں اپنے میاں کو، تو وہ بھی جو ہے نا اپنی رضامندی کے ساتھ خوشی خوشی، یہاں پہ دو لفظ آئے ہیں تبنا، یعنی تبنا ان، یہ مطلب اس کو دے دینا، اس کو یہ اس معنی میں ہے۔ نفسن کا مطلب ظاہر ہے کہ یہاں پہ خوشی خوشی اپنی مرضی سے یعنی دینا، تو جو اپنی مرضی سے خوشی خوشی یا نا واپس کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک فریز بعد میں لائی گئی ہے فَقُلُوهُ ہَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خوشی خوشی جو ہے نا آپ کھا سکتے ہیں، خوشی خوشی کھا سکتے ہیں، مزے سے کھا سکتے ہیں۔ یعنی پیچھے جو بات کہی گئی تھی اس کو ذرا یہاں پہ اس اصول کو نرم کرتے ہوئے، ڈھیلا کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ مزے مزے سے کھا سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو اصول رکھا گیا تھا وہ لازمی طور پہ آپ نے دینا ہے اپنی بیوی کو جس کے ساتھ نکاح کیا ہے، لیکن اگر وہ واپس کر دے تو اس کے بعد پھر کوئی تمہارے اوپر الزام نہیں ہے، الزام نہیں ہے، اس کے لیے یہ کہ تم خوشی خوشی کھا سکتے ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، آج کی جو آیا ہے اس میں یعنی یہ درمیان میں یہ مضمون آیا تھا کہ ان کی ماں اور بہنوں سے شادیاں کر لیں، تو وہ مضمون ظاہر ہے کہ وہ اس حوالے سے تھا کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن مضمون ظاہر ہے کہ آگے بڑھتا ہے، اور اب جو مضمون ہے دوبارہ سے یتیموں کی طرف مڑ گیا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یعنی اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کو مت دو، وَلَا تُؤْتُوا، ان کو مت دو، کیا دو؟ ظاہر ہے کہ مال واپس کرنا ہے۔ تو جب یہ مال ان کو واپس کرنا ہے تو اب ایک تو وہ سٹیپ تھا کہ جو آخری مرحلے واپس کرنا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ جو درمیانی جو آپ ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، یتیم جو ہے وہ 6 مہینے میں بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے، سال کی عمر کا بھی آ سکتا ہے، 2 سال کا بھی آ سکتا ہے، 8 سال، 10 سال، 12 سال کا بھی آ سکتا ہے۔ تو اب وہ جو دور ہے یتیم کے ساتھ، اب فوکس جو ہے وہ اب یتیم یہاں ہوگا اس آیا نمبر 5، 6 اور 7 میں۔ پہلے جو نمبر 2 تھی آیا، اس میں جو یتیم کا وارث تھا وہ فوکس اس پہ تھا، یعنی اس کو سمجھایا جا رہا تھا، یعنی یتیم کے وارث کو
کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیا کے اوپر یہ ہے کہ اس یتیم کو فوکس کرتے ہوئے یہاں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، لیکن ورثاء کو ہی دی جا رہی ہیں کہ جب تم ان کو مال دیتے ہو، ان کی ڈے ٹو ڈے کی جو ضروریات ہوتی ہیں، تو کیا جو ہے نا اس وقت کیا صورتحال اختیار کرنی ہے، یہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ لے لیا گیا ہے۔ نیچے اگر آپ دیکھیں تو کنیکٹر جو لایا گیا ہے بریکٹ میں رکھا گیا ہے، تو اگر یتیم نادان اور بے سمجھ ہوں، سفہا کا لفظ ہے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سفہا ہے، سفہا کا مطلب یہ سفیہ کی جمع ہوتی ہے، یہ کمزور شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بچہ بھی ہو سکتا ہے اور بوڑھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے یہاں پہ بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یتیموں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ کون سے کمزور لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہی یتیم لوگ ہیں، اور جب یہ کہا گیا کہ یتیم لوگ ہیں تو ان کو ناسمجھ ہیں، یہ بے سمجھ ہیں، یہ سفیہ لوگ ہیں، یعنی اس حوالے سے یہ کہ اگر آپ ان کو مال دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اپنا مال ویسے ہی اڑا دیں گے، اس لیے ان ناسمجھوں کو، ان بے سمجھوں کو جب تم مال دیتے ہو تو ان کے حوالے نہ کرو، بلا تو سفہا کا لفظ ان کے حوالے نہ کرو، اموالکم، یہاں پہ جو اموالکم کا لفظ آیا ہے، یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اموالہم، ان کا مال، لیکن یہاں پہ ان کی بجائے کم کہا گیا ہے، اور کم کہنے کے بعد اس کی ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا تعبیر آگے لائی گئی ہے کہ جو تمہارا مال ہے، یعنی کہ یتیموں کا مال جو ہے یہ تمہارا مال ہے، اور اس کے بعد اس کو مزید کھولا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ قیام کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، یہاں پہ ظاہر ہے کہ قیام کا ایک معنی وہ ہوتا ہے کہ وہ اسباب، وہ چیزیں جو تمہاری زندگی کو چلائیں، تمہاری بقا کی زبان بنے، اس کے لیے قیام کا لفظ ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس پہلو سے ہے، یعنی یہ جو مال ہے یتیموں کا، اس سے تمہارے قیام و بقا کا معاملہ کھڑا ہے، اس کے اوپر کس کا معاملہ کھڑا ہے؟ یعنی نہ صرف یتیموں کا بلکہ پوری کی پوری سوسائٹی کا اس کے اوپر یہ معاملہ کھڑا ہے۔ یہ ایک بڑی ہی خوبصورت تعبیر ہے، اور کئی ایک پہلوؤں سے جو ہے نا یعنی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ کہ ابھی یہ یتیم لوگ ہیں، اب ان کا مال ہے، جو ذمہ داری ظاہر تمہارے کندھوں پہ آ چکی ہے ان کے سنبھالنے کی، کل کو انہوں نے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا ہے، جب قدموں پہ کھڑے ہوں گے تو اس وقت یہ پورے اعتماد کے ساتھ زندگی میں داخل ہوں، اور اپنے مال کے ساتھ داخل ہوں، قدموں پہ کھڑے ہوں گے، تو جب یہ قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری اعتماد کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یہی مال ان کی قیام و بقا کا جو ہے نا سبب بن جائے گا۔ گویا کہ ایک فرد کا کل کو یعنی اپنے مال کے اوپر اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جانا، ایک شخص کا کھڑے ہو جانا کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنبہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب معاشرے کے اندر جو ہے نا اس چیز کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے زندگی گزار سکے گا۔ جب یہ گزار سکے گا، ایک شخص گزار سکے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے اس کے بعد ظاہر کنبہ گزارے گا، اس کے بعد وہاں پہ جو کمیونٹی ہوگی وہ جو ہے نا گزارے گی، تو گویا کہ ایک شخص کا ایک اچھی زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گارنٹی دیتی ہے یہ چیز کہ پورا معاشرہ اس چیز پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کی بقا کی ضمانت دی جا سکتی ہے معاشی طور پہ۔ یعنی یہ مال جو ہے تو اصلاً یتیموں کا، لیکن پورے معاشرے کی قیام و بقا اس چیز پہ منحصر ہے کہ لوگ ایک اچھے طریقے سے سمجھداری کے ساتھ جو ہے نا اپنے معاشی معاملات جو ہے نا وہ یعنی اس کو اختیار کریں۔ تو یہاں پہ یہ جو بات واضح ہو گئی کہ یتیم کا جو مال ہے یہ تمہارا مال ہے، یعنی گویا کولیکٹیولی پوری کی پوری سوسائٹی کا معاملہ ہے۔ جب بھی مال کا لفظ آتا ہے تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو مذہبی جو ایک سوچ اور فکر ڈیولپ ہو جاتی ہے اس میں ایک منفی تاثر ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مال تو مردار ہوتا ہے، مال جو ہے وہ بچھو ہوتا ہے، اور اس کے کھانے والے کتے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں مختلف تعبیریں جو ہے نا خاص طور پہ تصوف کے نقطہ نظر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید ہمیشہ اس کو خیر کہتا ہے، اس کو ہمیشہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اسی مال کو یہاں پہ انسانی قیام و بقا کا ذریعہ جو ہے اس کو کہا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مال و دولت جو انسان کے پاس ہوتی ہے وہ پورے معاشرے کی ہوتی ہے، اور یہاں پہ کولیکٹیولی بات کہی گئی ہے وہ کہ ایک فرد کا معاملہ ہے
ایک فرد اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے تو پورا کا پورا معاشرہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی انڈسٹری لگتی ہے، کوئی کاروبار لگتا ہے، تو گویا کہ وہاں پہ پوری سوسائٹی جو ہے نا، وہاں یعنی معیشت جو ہے وہ فلورش کر رہی ہوتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور سوسائٹی اور کمیونٹی اور ملک اور قبیلے جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اور یہ اسی پہلو سے یہاں پہ یہ چیزیں لائی گئی ہیں۔ اچھا، یہاں سے اس کو اگر جنرلائز تھوڑا سا کر دیں اسی چیز کو، تو بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ جو ہے نا ذہنی طور پہ پاگل ہو جاتے ہیں، یا جو ہے نا نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یا یہ کہ کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ اپنے مال کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیوی بچے ہمیشہ شکایت کرتے ہیں، تو کیا لوگوں سے یہ مال جو ہے یہ لے کے کسی اور کی پروٹیکشن میں دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ٹیموں کا معاملہ ہے، تو یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پورا کا پورا جب یہ کہا کہ ایک فرد کا جو ہے نا اگر بگاڑ آتا ہے مال کے لحاظ سے، تو گویا کہ پوری سوسائٹی کا بگاڑ آ جائے گا۔ تو اس لیے پورے معاشرے کو جو ہے نا سینسٹیو ہونا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی اس طرح کی جو ہے نا کوئی روایت نہ چل پڑے کہ جس سے لوگوں کے مال جو ہے نا وہ ضائع ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ بڑی بڑی اہم جو ہے نا ہدایت ہے، اس کو اس اینگل سے بھی اگر جنرلائز کریں تو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کنٹیکس یہاں پہ یتیموں کا ہے، یتیموں پہ ہی فوکس کرتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ جو بات کہی گئی تھی کہ ان کے حوالے نہ کریں، یہ نادان ہیں، یہ بے سمجھ ہیں، تو اس سے ایک تاثر پیدا ہو سکتا تھا۔ تاثر یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اب جو اس کا جو وارث ہے، جس کے ذمے اس ساری اس کی یہ معاملات چلائے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل کنجوس ہو جائے، بخیل ہو جائے، یعنی اپنے ہاتھ جو ہے وہ اب بھینچ لے۔ کیوں لے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب اتنی بڑی ہدایت آ گئی ہے کہ تم اس کا مال خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ناسمجھ ہے، یہ نہ ہو کہ جو وارث ہے وہ خود ناسمجھ ہو جائے، تو وہ جو تاثر ہے اس کو رفع کرنے کے لیے اگلے حصے میں بات کہی گئی ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے ساتھ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ کیا ہے؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، کہ یہ جب ایسا نہ ہو کہ تم ہاتھ کھینچ لو، یعنی ابھی جو بات کہی گئی ہے اس کی بنیاد پہ ایسا نہ کرنا، بلکہ جو ہے نا ان بچوں کا مال ہے، ان کو دینا، اور اسی مال میں سے دینا۔ یہاں پہ فیہا کا لفظ آ گیا ہے، منہا کا لفظ نہیں آیا۔ منہا کا لفظ بھی آ سکتا تھا، تو منہا کا مطلب ہوتا ہے کہ عام طریقے سے جو ہے نا ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں دیں، لیکن جب فیہا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مال جو ہے بچے کے سٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ کسی امیر کبیر گھرانے کا آیا ہو سکتا ہے درمیانے جو ہے نا فیملی جو معاشی طور پہ اس فیملی سے آیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کہیں غریب فیملی سے آیا ہو، تو جس طرح کا بچے کا سٹیٹس تھا اس کے مطابق جو ہے نا اس کو کھانے پینے کا جو ہے نا مال اس کو مہیا کر دیا جائے، اور اس کے بعد پہننے اوڑھنے کے لیے بھی وقصوہم، یعنی ان کو پہننے اوڑھنے کے لیے بھی اس کے سٹیٹس کے مطابق جو ہے نا اس کو چیزیں دی جانی چاہیے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اس بچے کے ساتھ جو ہے نا معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، بھلے طریقے سے بات کرو۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں جن کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ ایک ہے عملی چیز، وہ عملی چیز کیا ہے؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ، یہ عملی چیز ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو کہی گئی ہے کہ ان کے ساتھ اب بات چیت کیسے کرنی ہے، کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے، تو وہ ظاہر قولی چیز ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو ملا کے یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے۔ ایک عملی چیز جو آپ نے ایکچولی کام کرنا ہے بچے کے ساتھ، اور دوسرا یعنی اس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہاں پہ جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی جو ہے نا ہے تو یتیم ہے، نہ سمجھ ہے، بے سمجھ ہے، لیکن کہیں اس کے احساسات کو کچل کے نہ رکھ دینا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزارا ہو، لیکن اب یتیم ہو گیا ہے، تو وہ پورے امکانات ہیں کہ ایک طرف تو وہ اس کو غم لگا ہوا ہے اپنے والدین کا یتیم ہونے کی وجہ سے، دوسرا جو ہے نا آپ کی جب نگہداشت میں آ گیا ہے تو یہ نہ ہو کہ یہاں پہ آ کے پھر جو ہے نا نفسیاتی طور پہ کئی ایک مسائل کا شکار ہو جائے، تو جو اس کا مال ہے، اس کی جو لائف سٹائل تھا، اس کو یہ محسوس نہ ہونے دیا جائے، عملی طور پہ بھی اور قولی طور پہ بھی۔ آپ اپنی زبان سے جو ہے نا کوئی اس کو زخم نہ لگا دینا زبان سے، یعنی اپنی قول و قرار سے، اپنے منہ سے، اپنی باتوں سے اس کو جو ہے نا پریشان نہ کر دینا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ظاہر توازن کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے۔ اس آیت کے اندر دونوں پہلوؤں کو لے لیا گیا ہے۔ دو پہلو کون کون سے ہیں؟ کہ ایک یہ کہ نادان ہے، سمجھ ہے، نہ سمجھ ہے، یہ شخص، یہ بچہ ہے،
تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا ہے. قرآن چاہتا ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے اپنے معاشرے کے اندر یتیموں کے حوالے سے، مسکینوں کے حوالے سے ایک ویلفیئر جو ہے نا سوسائٹی ہو، اس میں کولیکٹیولی یہ چیزوں کو دیکھا جائے، ان کے مال کو محض ان کا مال نہ سمجھا جائے بلکہ پوری سوسائٹی کا سمجھا جائے. یہاں یہ جو تاثر پیدا ہوتا تھا بخیل ہونے کا، اس کو رفع کرنے کے لیے کہ اگلا حصہ جو ہے نا وہ بھی ساتھ ملا دیا کہ بچے کے سٹیٹس کے مطابق اس کو دونوں پہلوؤں سے اس کو سنبھالنا ہے. آگے اگلی جو آیا ہے جو ظاہر ہے کہ جی 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 یہاں پہ جو ورڈ ہے سفہا کا آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ناسمجھ ہے، نابالغ نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ سمجھ آئیے کہ اگر چاہے وہ بلاغت تو بھی پہنچ جائے، اور لیکن وہ اگر ناسمجھ ہے تو اس کا مال پھر بھی وہ سوسائٹی کی ذمہ داری رہے گا. ایسی ایسا ہی ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ جو اس کا مال ہے اس کو اس کی ضرورت کے حساب سے، اس کے اسٹیٹس کے حساب سے اس پہ خرچ کیا جائے. اگر ازیوم کریں کہ ایک امیر کا بچہ ایک غریب کے پاس آیا ہے، تو اس دوران اگر جو غریب کے اپنے بچے ہیں تو اس نے اس کے درمیان بھی انصاف کرنا ہے کہ اب امیر کو اس کے حساب سے، اس کے اسٹیٹس کے حساب سے پرورش کرنی ہے، اور غریب نے اپنے بچوں کی اپنے اس اسٹیٹس کے حساب سے پرورش کرنی ہے، یا وہ اب کولیکٹیو پیسہ ہے تو وہ اب اس کی اجتماعی طریقے سے پرورش کرے گا. جی. وہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو مال ملانے والا معاملہ ہے وہ تو زیر بحث آ چکا ہے آیا نمبر 2 کے اندر. وہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا. اس میں ملایا جا سکتا ہے اس کا مال، لیکن یہ کہ اس میں بڑی احتیاط جو ہے نا وہ برتی جائے گی. ظاہر ہے کے ساتھ پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے. لیکن یہ دوسرا جو پہلو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ امیر گھرانے کا بچہ ہو اور اپنے بچے خود جو ہے نا وہ غریب گھرانے کے ہوں، تو وہاں پہ ظاہر پھر توازن رکھا جائے گا. قرآن مجید کا جو منشا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر پہلو سے توازن کو قائم رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ اس بچے کو، یتیم بچے کو سنبھالتے اپنے بچے جو ہے نا آپ خراب کر دیں. یہ سارے پہلو ظاہر ہے کہ اس کو سامنے رکھا جائے گا. یعنی جب یہ توازن کی چیزیں ہیں ساری کی ساری. یعنی اس ساری آیا نمبر 5 کے اندر یعنی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. کولیکٹیو رسپانسبلٹی کے ساتھ ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس بچے آئیں گے تو اس میں بھی پھر ظاہر ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ دونوں پہلو ہیں. اپنی اولاد کو بھی جو ہے نا اپنے کو خراب نہیں کرنا، نہ ہی ان کو خراب کرنا ہے. تو دونوں پہلو میں ایک توازن کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی لے کے چلنا ہے. یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ بچے کو جو آپ کے پاس یتیم آ گیا ہے اس کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ ظاہر ہے کہ میں یتیم ہوں اور میرے یتیم ہونے کی وجہ سے میرے مال کے ساتھ جو ہے نا وہ میرا حق نہیں دیا جا رہا. یہ پہلو ہے وہ جو سامنے رہنا چاہیے. یعنی توازن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. شکریہ. جی آگے جو آیا ہے اگلی جو آیا نمبر 6 آ رہی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یتیم آ چکا ہے، مال بھی آپ کے پاس ہے، اور اس کو کیسے اس کو دینا ہے. یہ محض اس کو اس کا خرچہ جو ہے، یعنی اس کی کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، ان کے اوڑھنے بچھونے کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. یہ آپ یقیناً کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اب مال کی تیاری، اس کو واپس کرنے کی بھی تیاری کرنی ہے. اور وہ کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اب اس کو جو ہے نا یہاں پہ آیا نمبر 6 کو زیر بحث لایا گیا ہے. وَابْتُلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. ان یتیموں کو آزماتے رہو. ان یتیموں کو آزماتے رہو. کس لیے آزماتے رہو؟ یہ ظاہر ہے کہ اگلا جو حصہ ہے میں اس کو پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کو. یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کو، یعنی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا. اور اگر تم ان کے درمیان، ان بچوں کے پاس پاؤ، آنستم پانا ہوتا ہے، منہم ان کے پاس، رشدہ، رشد کہتے ہیں جب آپ کی عقل جو ہے، آپ کی جو ہے نا چیزوں کو دیکھنے کی سوجھ بوجھ جو ہوتی ہے. یہ بیسیکلی جو پیچھے صفی لفظ آیا تھا اس کے بالکل اپوزٹ یہ لفظ آیا ہے کہ یہ اس وقت نادانی تھی، نہ سمجھی تھی. تو اس کا بالکل جو اپوزٹ ورڈ ہوگا وہ رشد ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس عقل آ گئی، اب جب آپ سمجھدار ہو گئے، عقل مند ہو گئے، چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، خود اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، تو یہ رشد اس کے لیے آیا ہے. یعنی اس کے بعد جب یہ رشد پایا جائے تو ان کو واپس کر دو. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اب وہ ٹائم آ گیا ہے، واپس کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا. اور اس دوران تک، جب تک جو ہے نا ظاہر ہے یہ مال واپس نہیں کرنا، تو جلد جلد جو ہے نا، اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ مال کو ضرورت سے زیادہ جو ہے نا وہ خرچہ کر دینا، بہت زیادہ، یعنی
جتنی ضرورت نہیں تھی اسے بڑھ کے خرچ کر دینے کا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اسراف کے ساتھ. اور بدار کا مطلب ہوتا ہے جلدی جلدی. تو تم اسراف اور جلدی جلدی جو ہے نا یہ مال جو ہے نا ختم نہیں کرنا، کھا نہیں لینا، اس ڈر کی وجہ سے کہ این اکبرو کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں، یہ بڑے نہ ہو جائیں. یہاں تک جو ہے نا ہم روکتے ہیں، واپس آتے ہیں. اب یہ کہا گیا کہ ان یتیموں کو آزماتے رہو، یتیموں کو آزماتے رہو، یہ کہ ان کو کوئی جو ہے نا تھوڑے بہت پیسے دیتے رہو، ان کو دیکھتے رہو کہ یہ ٹرانزیکشن کیسے کرتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ان کی جو ناسمجھی ہے، پیچھے جو بات کہی گئی تھی سفی ہونے کی، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. یعنی یہ کیسے ختم ہوگی؟ ظاہر ہے کہ پریکٹیکل لائف میں اس کو گزارا جائے گا، بچے کو ایک ٹریننگ دی جائے گی، اس کو وہ چیزوں کو جب ہینڈل کرنا، خود ہینڈل کرنا سیکھ جائے گا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا. تو وابتلوا الیتامى یعنی ابتلا کرتے رہو، آزماتے رہو، اس کو کوئی نہ کچھ چیزیں دیتے رہو کہ جا کے خود جو ہے نا کچھ تھوڑے بہت ٹرانزیکشن کر لے. یہ ظاہر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ چلے آپ خود خرید کے دیکھ لیں. تو اس سے ان کے اندر ایک سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہاں اسی حوالے سے انہیں یتیم بچوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو تھوڑے بہت پیسے دیتے رہو، ان کو خود کہو کہ اچھا دیکھیں کچھ ٹرانزیکشن کر کے دیکھیں کچھ جو ہے نا، تاکہ ان کے اندر اگر کوئی تھوڑی بہت ناسمجھی پائی جاتی ہے تو وہ رفع ہو جائے. یہ کب تک جو ہے نا اپنے کام کرتے رہنا ہے، یہ ٹریننگ کی جو فیز سے گزارتے رہنا ہے، یہ اس وقت تک گزارتے رہنا ہے جب تک وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں. نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں یعنی بالغ نہ ہو جائیں، جسمانی طور پہ بالغ نہ ہو جائیں. یہ یہاں پہ بات کہی گئی ہے. اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہی گئی ہے کہ گو کہ یہ بالغ بھی ہو جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، بالغ ہونے کے بعد ان کے اندر رشد آنا بھی ضروری ہے. یعنی محض جسمانی بلوغت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر سوجھ بوجھ آنا بھی ضروری ہے. دو کنڈیشنز رکھی ہیں مال دینے سے پہلے جو ہے نا، کیونکہ ظاہر مال ان کے حوالے کرنا ہے، تو یہاں پہ دو کنڈیشنز رکھی ہیں. ایک عمر کی کنڈیشن رکھی ہے، اور وہ جو کنڈیشن رکھی ہے وہ بلوغ کی رکھی ہے، بالغ ہونے کی رکھی ہے، نکاح کی عمر تک پہنچنے کی رکھی ہے. یہ ایک کنڈیشن ہے. دوسری کنڈیشن جو رکھی ہے وہ ان کا رشد پہ پہنچ جانا ہے. رشد پہ پہنچ جانے کا مطلب کیا بتایا ہے کہ وہ نہ سمجھ نہیں رہے، ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ معاملات کو خود اپنے ہاتھوں سے ذریعے سے ٹیکل کر سکتے ہیں، ہینڈل کر سکتے ہیں. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے نا مال تم ان کے حوالے کرو. یہ بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی ہے. ضروری نہیں کہ ایک شخص بالغ ہو جائے اور اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اپنے مال کو جو ہے نا وہ خود سمجھداری کے ساتھ خرچ کر سکے. اس لیے دونوں کو لازمی رکھا ہے. لیکن جو پہلی کنڈیشن ہے وہ عمر تک پہنچ جانا ہے، ایک خاص عمر تک پہنچ جانا ہے. چلتے چلتے ظاہر ہے کہ خاص عمر آ جاتی ہے جس میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے. وہ جسمانی بلوغت جو ہے نا وہ مست ہے اس پوری کنڈیشن کے اندر دیکھیں. لیکن اس کے پاس ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ہے نا یہ کہ نکاح کی عمر، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ان کے اندر رشد ہونا ضروری ہے. کہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر جو ہے نا مال ان کے حوالے کیا جائے گا. یہاں پہ کچھ پہلو ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یعنی یہ کہ کسی پہ جب کوئی ذمہ داری دینی ہے، کسی بچے کو دینی ہے، وہ کہ یہاں پہ یتیموں کا معاملہ ہے، کسی بھی بچے کو ذمہ داری دینی ہے معاشرے کے اندر، خواہ وہ سماجی ذمہ داری ہے، خواہ وہ مالی ذمہ داری ہے، خواہ وہ معاشرتی ذمہ داری ہے، اس کے اندر دو چیزیں لازمی دیکھی جائیں گی. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہ ایک بچے کا بالغ ہو جانا ہے، اور دوسرا اس کے اندر اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہونا. یہ دونوں چیزیں لازمی ہونی چاہیے. یعنی یہ میں اس کو جنرلائز کرتے ہوئے بات کہتا ہوں جو یہاں پہ ہدایت دی جا رہی ہے. یہاں ظاہر ہے کہ یتیموں کا معاملہ ہے، ہم اسی کنٹیکس میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ کہ ذمہ داری خواہ وہ مالی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، سماجی ہو، یہ دونوں چیزیں لازمی ہونی چاہیے. پہلی کنڈیشن یہ کہ وہ بالغ ہو جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. یہاں پہ انڈائریکٹلی قرآن مجید نے ایک بہت اہم امپورٹنٹ جو ہے نا ایک نقطہ اٹھایا ہے، انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی نہیں، کہ بنیادی طور پہ نکاح کی عمر کون سی ہوتی ہے. نکاح کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ نکاح کی عمر جب یہ لفظ بولا ہے کہ بلاغ النکاح، تو یہ اس معاشرے کا جانا اور پہچانا تصور ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی بچی کا یا بچے کا نکاح جب وہ بالغ نہیں ہوا تو آپ کرتے ہیں. اگر یہ ایکسپریشن جو لایا گیا ہے یہ پہلے سے ایک معلوم اور معروف ایکسپریشن ہے اسی سوسائٹی کا، عرب سوسائٹی کا، کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں مطلب یہ ہے کہ وہ بالغ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں نکاح کب ہوتا ہے یہ اس وقت کے انسان کو بھی پتا تھا، اور آج کے انسان کو بھی پتا ہے کہ جب بچہ اور بچی جوان ہو جاتے ہیں تب وہ نکاح کی عمر ہوتی ہے. اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ یتیموں کا معاملہ ہے. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے اور بڑا خاص پوائنٹ ہے کہ
یہ سارے معاملات جب پیچھے کہا گیا کہ یہ ناسمجھ ہے، بے سمجھ ہے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کے اندر رشد آ جائے، تو یہ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ مال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، کہ تاکہ وہ سمجھداری کے ساتھ معاملہ کرے، اور اگر وہ ناسمجھی میں کام کرے گا، بے سمجھی میں کام کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اپنا جو ہے نا مال خراب کر دے. تو کیا اس بچے کی شادی جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہے؟ یعنی یہیں پہ یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس بچے کی شادی کی جا سکتی ہے بالغ ہونے سے پہلے پہلے؟ تو جو قرآن کی ہدایت ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ نہیں کی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مالی طور پہ جب مال واپس کرنا ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس کی بہبود کا مسئلہ ہے، وہ ضائع کر بیٹھے گا. اگر ہم نکاح کر بیٹھیں گے تو بے شمار جو ہے نا مسائل کا شکار ہو جائے گا، پھر وہ بہبود کا مسئلہ جو ہے نا وہاں پہ آ جائے گا. یہ کہ جب تک جو ہے نا آپ اس کی بلوغت کی عمر نہیں پہنچ جاتی تب تک مال اس کے حوالے نہیں کرنا. یتیم کے بچے کی شادی جو ہے نا وہ نہیں کی جا سکتی. ایک دوسرا شخص ہے، تو آپ اپنے بچے کی کیا شادی کریں گے اس عمر میں؟ نہیں کریں گے. تو یہ جو پہلو ہے یہ انڈائریکٹلی قرآن مجید نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ اصل جو ہے نکاح کی عمر وہ بالغ ہونے کی ہے. جب وہ اس کے اندر رشد آ جاتا ہے، جب اس کے اندر وہ صلاحیت آ جاتی ہے کوئی سماجی ذمہ داری کی، مالی ذمہ داری کی، تو تب یہ جو ہے نا کام کیا جا سکتا ہے. یہ پہلو ہے جو سامنے رہنا چاہیے. یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، وہ بھی خوبصورت ہے اور بعض تفسیروں میں اس کو اٹھایا ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ کیا ایک بچہ، اس کو کسی جرم پہ سزا دی جا سکتی ہے؟ یہاں پہ بھی ظاہر ہے اس کو جنرلائز کرتے ہوئے اس کو اس سینس میں، اس اینگل سے اس کو دیکھا گیا ہے. وہ کیسے کہ دیکھیں، اصل میں جرم کیا ہوتا ہے؟ آپ معاشرے کے اندر ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کولیکٹیو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ آپ نے کسی کا فراڈ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کا مال جو ہے نا آپ نے تلف نہیں کرنا. تو جب آپ یہ سارے منفی کام کر لیتے ہیں تو یہ ایک جرم ہو جاتا ہے. اب جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ عمر اور رشد کے ساتھ جو ہے نا لازمی ہونی چاہیے. جب عمر، رشد اور ایک بالغ ہو جانا جسمانی طور پہ، تو کیا ایک شخص جو بالغ نہیں ہوا اور ذمہ داری کا اس کو احساس نہیں ہے اور وہ جرم کر بیٹھتا ہے، تو یہاں اس چیز کا ضرور خیال رکھا جائے گا. یہ بھی بڑی ظاہر ہے کہ اس اینگل سے یہ چیز ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی ہے. اچھا، جی جی. اس میں اگین بالغ پہ بڑا ایک کنفیوژن سی ہے کہ بالغ پہ پہنچنا اور اس پہ اس کی نکاح ہو جانا. کوئی بالغ کی، چلے اگر اب آج کے کیس میں ڈیفائن کریں تو یوزلی وہ کہا جاتا ہے کہ 18 ایئرز ہے. صحیح. لیکن اگر وہ بالغ ہو گیا ہے لیکن اس میں رشد نہیں ہے، تو کیا پھر بھی یہ دونوں کنڈیشنز کے مطابق تو یہ ہے کہ آپ اس کو مال نہیں دے سکتے، تو کب تک آپ اس کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ آپ یہ کہیں کہ جی اب اس میں رشد آ گیا؟ تو کیا پہلا کوشچن یہ ہے کہ بالغ ہو گیا تو کیا اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کنڈیشن کے مطابق تو اس کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں رشد نہیں ہے. اگر وہ رشد نہیں ہے تو وہ ہاؤ ہی ول مینج دی پراپرٹی. سمجھ رہا ہوں. صحیح. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کب تک جو ہے نا ویٹ کرنا ہے؟ مطلب سوال یہ کہ اگر لیٹ سے وہ 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، بالغ تو ہو چکا ہے، کیا اس کا نکاح کا بھی ہم انتظار ہی کرتے رہیں گے کیونکہ رشد نہیں آیا اس کے اندر؟ جی جی. ایک وہ اس لیے پیچھے یہی کہا تھا کہ ان کو کچھ نہ کچھ مال دے کے ٹیسٹ کرتے رہو، ان کی ٹریننگ کرتے رہو، اور یہ کام جتنی آپ جلدی شروع کر دیں گے اتنا ہی بہتر ہے، تاکہ اس کو خود اپنے معاملات چلانے کی جو ہے نا سوجھ بوجھ آ جائے. یہ عمومی حالات کا بیان ہے. عمومی حالات میں عمومی طور پہ اس ایج کے بعد یا اس کے تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معاملات چلانے کے قابل ہو جاتے ہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ ویسے ہی معذور ہو ذہنی طور پہ، تو وہ ایک بالکل مختلف چیز ہوتی ہے، اس کو کسی اور اینگل سے پھر دیکھا جائے گا. لیکن یہ کہ جو عمومی حالات ہیں اس کے اندر جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، چلے میکسیمم ایسے جو ہے نا، تو یہ معاملات اس کو سوسائٹی پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو افراد پہ چھوڑ دیا گیا ہے. قرآن کبھی بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے عمر کا معاملہ ہے، آپ نے 18 سال کا کہا، تو قرآن اس کو کبھی بھی اس اینگل سے چیزیں نہیں پیش کر رہا ہوتا کہ خاص عمر کو پہنچ گئے، 18 سال، 16 سال، 17 سال پہنچ جائے تو پھر یہ کام کرو. کبھی اس طرح کے جو ہے نا فگر یا نمبر نہیں دیتا، بلکہ لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی لوگوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون سا پھر وہ ٹائم ہوگا کہ 6 مہینے بعد، بالغ ہونے کے بعد، سال بعد دیکھا جائے گا. آپ جتنی تربیت کرتے ہیں، جتنا جو ہے نا اس بچے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اتنی جلدی جو ہے نا وہ سمجھ جائے گا، اس کو سمجھدار بن جائے گا. یہ عام حالات کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کو اسی بلاغت کی ڈیفینیشن بھی بیسیکلی سوسائٹی ہی کائنڈ آف ڈیفائن کرتی ہے وقت کے سوسائٹی ساتھ نہیں وہ کرے چینج گی. ہوتی ہے.
اور ठीक है, ذمہ داران کریں گے، ظاہر ہے یہ ठीक ساری है, چیزیں ओके, یہ بالکل سر ایک جی جی سوال جی سر، جی اس میں جینڈر کی بات نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یتیم بچی ہے یا بچہ ہے، جی دونوں جی کو ہم فائنینشیل رسپانسبلٹیز کی سمجھ بوجھ دیں گے. ایگزیکٹلی، بڑی اچھی بات کہی آپ نے، یعنی بچی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا. بہت خوبصورت. ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا بچی کے ساتھ معاملہ کیونکہ ظاہر ہے نہیں ہوتا، اور ہم پاکستانی سوسائٹی کے اندر میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ تین بچوں کے ہی حوالے سے ہے. نہیں، یہ دونوں کے لیے ہے. یتامہ کا لفظ آیا ہے تو یتامہ جمع ہے، اس کے اندر مؤنث بھی ہے اور مذکر بھی ہے، یعنی یتیم بچی بھی ہے اور یتیم بچہ بھی ہے، دونوں. خوبصورت بات ہے، یہ صحیح کہا. جی آگے بڑھیں. تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ظاہر ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ تم یہ جیسے جیسے یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں تم اسراف سے کام لینا شروع کر دو اور جلدی جلدی مال خرچ کرنا شروع کر دو. نہیں، یہ نہیں کرنا. یہ تاکہ این اکبرو کا لفظ آیا ہے کہ یہ بڑے ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی غنی ہے جو یتیموں کا سرپرست ہے، جس کو ذمہ داری دی گئی ہے، غنی مطلب یہ ہے کہ مالدار ہے، فلیستعفف، تو اس کو ہر صورت میں بچنا ہی چاہیے. یستعفف یعنی یہ عفت حیا اسی سے لفظ آتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وائڈر جو ہے نا وہ اس میں اگر استعمال کر لیں تو اس کا یہ ہے کہ بچتے رہو کس سے، کہ یتیم کے مال سے بچتے رہو. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر کوئی پھر تمہارے درمیان کوئی فقیر ہے، یعنی مالی طور پہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ یتیم کا وارث بنا دیا گیا ہے، تو اس کو معروف طریقے سے اس کا مال لینا چاہیے. معروف طریقے سے یعنی یہاں پہ جو اجرت ہے، جو تنخواہ ہے، جو یوں کہہ لیں کہ اس کی پراپرٹی کو جو لک آفٹر کر رہے ہیں آپ، تو کیا اس سے آپ اپنا کچھ نہ کچھ جو ہے نا کوئی لے سکتے ہیں، یعنی تنخواہ کے طور پہ کوئی اس طرح کوئی منتھلی یا کوئی ایسے کوئی نکالی جا سکتی ہے اماؤنٹ، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پہ پھر قرآن مجید معروف کا لفظ لے کے آیا ہے. معروف کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جو پراپرٹی آپ سنبھال رہے ہیں وہ کتنی زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کئی ایکڑ ہو، اس کے اندر باغات ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کاروبار ہو، بزنس ہو، یہ بہت ساری جو ہے نا چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. جب یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو وہ کتنا اس سے معاوضہ لے سکتا ہے؟ معروف لے گا، یعنی سوسائٹی کے جو نارمز ہوتے ہیں، سوسائٹی جس طرح چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اسی کے مطابق ہو. جب اس طرح کا فقیر شخص جو ہے نا وہ اس سے اپنا کوئی اجرت لے گا تو وہ سوسائٹی خود اس کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوگی. اگر آپ زیادہ لیں گے تو لوگ اس پہ انگلی اٹھائیں گے، اگر آپ ہو سکتا ہے کم لیں تو وہ ظاہر ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر جو ہے نا یہ آپ قربانی دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ معاشرے کی جو نارمز ہوتے ہیں، سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اس کو اس کی پیروی کرتے ہوئے یہ ہر دور میں مختلف ہو سکتے ہیں. اگین وہی بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ملک میں یہ قانون بنا دیا جائے، اگر قانون بن گیا ہے تو وہ قانون ہی ظاہر ہے لاگو ہو جائے گا. لیکن اگر قانون نہیں ہے تو جو سوسائٹی کے اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں اسی کے مطابق اس میں سے کوئی اجرت لی جا سکتی ہے. قرآن مجید اس چیز کی اجازت دے رہا ہے کہ اگر آپ فقیر ہیں، آپ مالی طور پہ مستحکم نہیں ہیں، تو پھر یہ آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ غنی ہیں، امیر ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کو بہت صورت جو ہے نا اس چیز سے بچنا چاہیے کہ کوئی آپ اجرت والا معاملہ کریں. یتیموں کی ظاہر ہے کہ ان معاملات کی کیئر کرتے ہوئے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب یہ مال ان کے حوالے کر دو، یعنی پچھلی جو دونوں کنڈیشنز تھیں وہ فلفل ہو گئی ہیں، بچہ بالغ ہو گیا ہے، اس کے اندر رشد بھی آ گیا ہے، اور اب اپنے مال اس کے حوالے کرنا ہے، تو یہاں پہ پھر قرآن مجید ایک اور ہدایت دے رہا ہے کہ اب اس کے اوپر فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ کا لفظ لایا گیا ہے کہ پھر کوئی گواہ مقرر کر لو. یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے. ماضی کا ایک واقعہ تھا، ایک عرصہ آپ نے یتیم کی جو ہے نا لک آفٹر کیا ہے، اس کی کیئر کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی ایک معاملات ہوں، کئی ایک جو ہے ڈاکومنٹیشن آپ کو تیار کرنی ہوں، کئی اور پہلوؤں کو دیکھنا ہو، تو اس کے اوپر بھی گواہ کر لیا کرو. یہاں پہ گواہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پیچھے بات کہی ہے ابھی سرفراز صاحب نے کہ وہ بچہ اور بچی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہاں پہ گواہ جو ہے نا وہ مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو چیزوں کو دیکھ سکتے ہوں، معتبر لوگ ہوں، سکھا لوگ ہوں، سوسائٹی کے اندر کوئی ان کا عزت و وقار ہو. ان لوگوں کو جب آپ آگے لائیں اور ان سے کہیں کہ جو ہے نا اس پہ گواہ جو ہے نا بن جائیں، تاکہ کل کو کوئی نزاع کی صورت نہ پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا نہ پیدا ہو جائے، تو اس کے اوپر جو ہے نا یہاں پہ گواہ طلب کیے جائیں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو شریعت کا پہلو دیتی ہے
تو ساتھ لازمی طور پہ اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں کفا باللہ حسیبا، یعنی اللہ ہی حساب کتاب کے لیے کافی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ جو کچھ بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، جیسے بھی جو ہے نا وقت گزار رہے ہیں، اس کے اوپر اللہ کا جو ہے نا، یعنی آپ کی سامنوں میں، آپ کی نگاہوں میں، آپ کی سوچ اور فکر میں ہر وقت ہمہ وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات رہے، اس چیز کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بڑی اہم ہدایت بیان کی ہے، کیونکہ یہاں پہ اب آپ نے حساب و کتاب کرنا ہے، یتیم کے مال کا گواہ بھی طلب کرنے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ گواہ طلب کرتے ہوئے لوگوں سے کوئی آنکھوں میں کوئی دھول جھونک دیں یا کوئی ڈنڈی مار جائیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ سارے امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ڈنڈی ماری جا سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ حسیب ہے۔ آج تم جو ہے نا کچھ گڑبڑ کر لو گے، لیکن کل کو وہ پوری اکاؤنٹنگ جو ہے، پوری جو حساب کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے آ جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پیش کر دے گی، اور جب وہ پیش کر دے گی تو پھر آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوگا۔ ابھی سے اگر یہ ذہن بنا لیں کہ کل کو میں نے قیامت والے دن حساب کتاب دینا ہے، تو پھر اس کے مطابق جو ہے نا یہ زندگی کے سارے معاملات کریں۔ یہاں سے ایک اور پہلو ہے کہ جو دین کا خاص پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت آپ کے سامنے ہمیشہ رہے، یعنی پریکٹیکل لائف میں جب آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہمہ وقت کوئی بھی شریعت کا پہلو سامنے آتا ہے تو قرآن فوری طور پہ آخرت کو سامنے لے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدانیت کا ایک پہلو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے، دوسرا آخرت ہے۔ یہ دو کور چیزیں ہیں قرآن مجید کو جس کو ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتا ہے، تو یہاں پہ بھی اس پہلو کو رکھا ہے۔ یہاں ایک خوبصورت پہلو ہے جو ہم ظاہر ہے کہ ریلیٹ کرتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جو آیا نمبر 1 تھی، اس کے اندر میں آپ کو واپس وہاں لے جاتا ہوں، تو وہاں جا کے دیکھیں تو اس کے آخر میں آیا تھا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ تم دھاندلی نہیں مچا سکتے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میرا تقوی قائم رکھو، میں نے آدم اور حوا سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ یعنی وحدت الہ کا معاملہ ہے، اور ارحام، اپنے ارد گرد کے سارے جو آپ کے ارحام کے رشتے ہیں ان کو جوڑے رکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ظاہر یتیم بھی انہی میں سے شامل ہیں۔ اگر یہاں پہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات رقیب ہے، نگران ہے، وہ تمہیں کسی دن تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے نا معاملہ کر بیٹھے گی، تمہیں پوچھ لے گی قیامت والے دن۔ اب یہی بات جو ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان یتیموں کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ کنکلوڈ کیا ہے آیا نمبر 6 کے ساتھ، تو یہ وہی بات جو آیا نمبر 1 کے اندر تھی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس کو یہاں کے ساتھ جوڑ دیا ہے وکفی باللہ حسیبا۔ یہ بات یہاں پہ یتیموں کا معاملہ جو ہے یہاں ختم ہو گیا ہے آلموسٹ، سٹل آگے ایک آدھ آیت ہے، وہ جب ہم وہاں جاتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور جو ہے نا اب مضمون شروع ہو رہا ہے اس کے بعد۔ یتیموں کا معاملہ تھا، یتیم ہم جانتے ہیں کہ ظاہر ہے میدان احد کے بعد یتیم اچھے خاصے جو ہے نا ہو گئے تھے، اور جب یہ ہو گئے تھے تو یتیموں کی آپ نے نگہداشت کرنی تھی، ان کے مال کی جو ہے نا آپ کی یعنی اس کے وارث تو یتیم ہی ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری دے دی گئی تھی کہ ان کے مال کو سنبھالو۔ اب یہ مال کہاں سے آئے گا؟ یعنی یتیموں کا مال کہاں سے آئے گا؟ یتیموں کا مال ظاہر ان کا ورثہ ہوتا ہے جو ان کے والدین انہوں نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، تو یتیموں کے ساتھ اب دوسرا پہلو جو ہے نا وہ ساتھ لے لیا، وہ ہے وراثت کا پہلو، یعنی یتیم ہی اصل میں موضوع ہیں، اور یتیموں سے ہی بات نکلتے نکلتے بات آگے بڑھی ہے۔ یہ یتیموں کا مال ہے وہ ان کو بیسیکلی وراثت میں ملا تھا، اور یہ وراثت جب ملا ہے تو جب اس کو موضوع بنایا ہے، اور موضوع بنانے سے اس سے ظاہر ہے کہ اب وہ شریعت کا وہ پہلو جو ورثے کا پہلو ہے، جو ترکے کا پہلو ہے، وہ پہلو اب زیر بحث لایا جائے گا۔ لیکن اصل کنٹیکسٹ کیا ہے؟ یتیم ہی کنٹیکسٹ ہے یہاں پہ، کہ جو یتیموں کا مال ہے وہ کہاں سے ان کو آیا تھا جس کے تم سرپرست بنے تھے؟ وہ مال ظاہر ہے کہ ورثے سے آیا تھا، اور وہ جو ورثہ ہے والدین کا چھوڑا ہوا، اب اس کی شریعت کے پہلو کو یہاں پہ لے لیا جائے گا، اور یہ کہا گیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ تمہارے مردوں کے لیے نصیب ہے، نصیب کا مطلب حصہ ہے، کس میں سے حصہ ہے؟ جو کچھ والدین چھوڑیں اور قریبی اعزاء اور اقربا چھوڑیں، ان میں سے یہ مردوں کا حصہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اسی طریقے سے عورتوں کا حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین اور قریبی اعزاء اور اقربا مال چھوڑیں، مما قل منہ او کثر، اور یہ جو ترکہ ہے یہ خواہ کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، مما قل کا لفظ آیا ہے، کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو یا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، قطع نظر اس چیز کے کہ وہ کتنا ہے،
اس پہ لازمی طور پہ حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، نصیبم مفروضہ، اور اس کو کہا گیا کہ یہ وہ حصہ ہے جس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے، مفروضہ یعنی فرض قرار دے دیا گیا ہے، یہ ایک متعین حصہ ہے جو طے کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ آیا نمبر 7 جو ہے یعنی یہ کور آیا ہے آگے جو یعنی وراثت کے حوالے سے، ترکے کے حوالے سے جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے اس کی ایک فنڈامنٹ یعنی ایک فاؤنڈیشن ہے۔ قرآن مجید کیا کرتا ہے، یہاں پیچھے بھی بار بار اس کو دیکھ آئے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا مضمون شروع کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کی جو 1-2 آیات ہوتی ہیں وہ کور آیات ہوتی ہیں، وہ فاؤنڈیشن یعنی وہ بن جاتی ہے آگے آنے والی چیزوں کا۔ تو یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کی بھی ایک بنیاد ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم جو چیزیں پیچھے پڑھائے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جی اچھا، اس کے ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ میں نے ابھی وہاں پہنچ گیا ہوں، یہاں 180 اس کی آیا ہے۔ یہ جو یہاں شریعت دینی شروع کی ہے سورہ بقرہ کے اندر، سب سے پہلے قصاص کا جو ہے نا معاملہ لے لیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی جان کا معاملہ تھا، اس کی تحفظ کا معاملہ تھا۔ یہ آیت نمبر 179 میں جو ہے نا اس کو دیکھا۔ اس کے بعد دوسری جو پہلو لیا تھا وہ مال کا لیا تھا، جان کے بعد مال کا لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، یعنی جب بھی کوئی مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے، اس کے لیے فرض کر دیا گیا ہے کہ جب وہ کوئی مال چھوڑے، یہاں خیر کا لفظ آ گیا ہے، خیر یعنی اچھا مال، یعنی خوبصورت مال، اس کے لیے قرآن مجید ہمیشہ مال کو اچھے لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ تو جب وہ یعنی ترکہ آپ نے چھوڑا ہے تو پھر اس وقت کیا ہے؟ وصیت کرو، للوالدین والاقربین، اپنے والدین کے لیے اور قریبی اعزاء جو آپ کے ہیں ان کے لیے یہاں وصیت کا یعنی لفظ بولا گیا ہے بالمعروف۔ اور یہ لفظ جو ہے کہ یہ کیسے کیا جائے گا؟ معروف طریقے سے کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب شروع میں ترکے کے حوالے سے جو ہدایات دینی شروع کی ہیں تو سب سے پہلے جو ہدایت دی تھی وہ یہی تھی، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ اس کو معروف طریقے سے، یعنی جو شریفوں کا طریقہ رہا ہے معاشرے کے اندر، اس طریقے کی پیروی کرتے ہوئے تم نے والدین کے لیے بھی اور اپنے اقربا اور اعزاء کے لیے بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ وصیت کر کے جاؤ۔ جب تمہاری موت کا موقع آ جائے تو اس سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ وصیت کر کے جاؤ، حقاً علی المتقین، یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے اوپر لازمی کر دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے جو سب سے پہلے اسٹیپ کی پہ جو باؤنڈ کیا گیا ہے مسلمانوں کو، وہ متقی کیا کہ کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا یہ لازمی کر دیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ وصیت کر کے جائیں۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی عمومی طور پہ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ جو عبادات یا کچھ اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں یا نکاح اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ عمومی طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ ہوتا ہے، لیکن یہاں وراثت میں ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ نہیں ہے۔ یعنی یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے، وہ اس پہلو سے کہ تمہارے معاشرے کے اندر یہ روایت ہے پہلے سے موجود، اور وہ جو روایت ہے وہ معروف اس کو کہا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مدم پڑ گئی ہو سکتا ہے یہ مدم پڑ گئی ہو، اس کو جو معاشرے کے اندر پہلے سے موجود روایت ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو جوڑا جا رہا ہے، اور یہاں کہا گیا کہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے لازمی ہے۔ اب ایک وقت گزر گیا ہے، ایک وقت گزرنے کے بعد اب وہ موقع آ گیا ہے کہ لوگوں کو اب وصیت کا جو حق ہے جو لوگوں کو دیا گیا تھا کہ تم یہ خود وصیت کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ پہلی سٹیج پہ ان کی ٹریننگ کی گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے تاکہ جو ہے نا لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ جب لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہیں تو اب اس کے بعد یوں کہہ لیں کہ ایک جسے کہہ لیں کہ سٹیجز میں گریجولی چیزوں کو جو ہے نا شریعت کو آگے کھولا جا رہا ہے۔ تو پہلی سٹیج پہ ان کو محض یہ کہا گیا کہ تم یہ وصیت کرو، تو اگلی سٹیج پہ جا کے یہ کہا کہ یہ جو تمہیں حق دیا گیا تھا وصیت کرنے کا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اور وہ کیسے لے لیا ہے؟ وہ یہ کہا ہے کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے۔ یہاں 2 فریزز لائی گئی ہیں، علیحدہ علیحدہ سے لائی گئی ہیں، 2 جملے ہیں، 2 سینٹینسز ہیں۔ مردوں کو علیحدہ سے بیان کیا ہے، یعنی مردوں کو علیحدہ سے بیان کیا ہے، اور حصہ کہاں سے ملنا ہے؟ والدین سے ملنا ہے اور قریبی اعزاء اور اقربا سے ملنا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو بات کہی گئی ہے وہ عورتوں کے حوالے سے کہی گئی ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو اس وقت سوسائٹی کی جو عمومی صورتحال تھی وہ کیا تھی، وہ سورہ فجر میں جا کے پڑھیں گے، وہ ہے تَتُّرَاثَ عَقَلًا لَمًّا، کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو ساری لوگوں کی جو ترکہ ہے، میراث ہے، ورثہ ہے، اس کو سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ یعنی اس معاشرے کے اندر جو غالب طبقہ ہوتا ہے، بڑے بچے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بہن بھائیوں کا حصہ کھا جایا کرتے تھے۔ یہ سورہ فجر میں ظاہر جا کے پڑھیں گے، اس کو میں نے یہاں پہ کلو کے طور پہ دیا ہے۔ تو یہاں پہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ عورتوں کے بھی حقوق دیے جائیں گے، عورتوں کو بھی جو ہے نا وراثت تقسیم کی جائے گی، عورتوں کو بھی جو ہے نا ان کا حصہ دیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پہ عورتوں کو علیحدہ سے بیان کیا ہے، علیحدہ سے بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ قریبی، اعزاء، اقربا اور والدین سے جو کچھ ترکے کی صورت میں ملے گا وہ اب مردوں کا بھی حصہ ہے۔ مرد جو ہے نا اب وہ زبردستی لوگوں سے مال چھین نہیں سکتے، اس لیے ان کو کہا کہ مردوں کا بھی ایک متعین حصہ ہم کر دیا گیا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتے۔ ایسے ہی عورتوں کا ہم نے ایک متعین حصہ قائم کر دیا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے جو ہے نا متعین کر دیا ہے وہ اب نصیب مفروضہ بن جائے گا، وہ حصہ جو لازمی طور پہ فرض کر دیا گیا ہے، تم کو وہ حصہ ضرور ملے گا، دونوں فریقوں کو ملے گا۔ یہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ فاؤنڈیشن کی آیا ہے، اس کو اور دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ متعین حصے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو متعین حصے ہیں، یہ پہلی بات کہی گئی۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ مال خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو یعنی بالکل نگونا سا ہو پھر بھی جو ہے نا ورثہ جائے گا۔ فرض کیا کہ مال بالکل تھوڑا ہے اور وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، اولاد زیادہ ہے، تو ہم یہ کہیں گے عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں چلیں آپ لے لیں، نہیں، یہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت کا منشا ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، فرض کیا کہ وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ بیچ دیں، مطلب یہ سارے امکانات ہوتے ہیں، بیچ کے تو پھر جو ہے نا وہ مردوں اور عورتوں میں تقسیم کیا جائے، کیونکہ لفظ کلّا من ہو اور کسر کا لفظ آ گیا ہے، تھوڑا یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے یہ بھی جو ہے نا مطلب نکلتا ہے کہ پراپرٹی جو ہے نا وہ موویبل ہے یا ایموویبل ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، یہ سارے جو ہے نا بڑا بزنس ہے، چھوٹا بزنس ہے، گھر ہے یا بار ہے، ہر وہ چیز جو قیمت رکھتی ہے، ویلیو رکھتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ تقسیم ہوگی۔ جب تقسیم ہوگی تو یہ دونوں پہلو اس کے اندر ظاہر آگے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور پہلو ہے کہ یہ کب سٹارٹ ہوگا، یہ ترکے کے طور پہ جو چیز چھوڑ جاتے ہیں والدین یا اقربا تب یہ ہوگا، یہ تیسرا پہلو ہے۔ یعنی جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ پروسیس سٹارٹ ہوگا، پہلے پروسیس سٹارٹ نہیں ہو سکتا۔ یہاں مما ترکہ کا لفظ آ گیا ہے جو والدین نے اور قریبی اعزاء اقربا نے چھوڑا ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو اس کی ملکیت میں چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت وہ ورثے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تقسیم تبھی ہوگا جب تک جو ہے نا وہ جو مرنے کے بعد کا جو پروسیس ہے، ایک بندہ مر گیا ہے اور جو اس کے بعد زندہ لوگ ہیں ان کے درمیان جو ہے نا یہ مال تقسیم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نہیں، تقسیم نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اس کو ترکہ کہتے بھی نہیں ہیں، اس کو ترکہ کہتے بھی نہیں ہیں۔ فرض کیا آپ نے بیٹی کی ایجوکیشن ہے، بیٹے کی ایجوکیشن کا معاملہ ہے، وہ کاروبار پر کسی بچے کو اپنے علیحدہ سے کرانا چاہتے ہیں، تو وہ تو نارمل چیزیں ہیں، اس کا ہرگز ورثے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ورثہ اصل میں بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، اسے پہلے سٹارٹ نہیں کر سکتے یہ۔ یعنی آخری دم تک وہ اپنے مال کی ملکیت اس کے پاس ہوتی ہے، بندے کو اس کو کیسے اس نے ہینڈل کرنا ہے ساری اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ چیز جو ہے نا سامنے رہنی چاہیے۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، ظاہر ہے کور آیا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رہنی چاہیے۔ جب یہ فاؤنڈیشن جو ہے نا آیا، کور آیا جو ہے نا دی گئی، تو اس کے ساتھ اگلی آیا کے اندر پھر ایک اور خوبصورت بات ہے جو اس کے اندر ایڈ کر دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ جب یہ ورثہ تقسیم ہو رہا ہو، ظاہر ہے کہ فوت ہو گیا شخص، اس کے بعد کسی سٹیج پہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ ورثہ تقسیم کیا جائے گا، تو قسمہ کا لفظ آیا ہے، یعنی جب تقسیم ہو رہا ہو یہ ترکہ، تو کچھ لوگ اگر وہاں پہ آ جائیں، وَإِذَا حَضَرَ، حضرہ کا مطلب حاضر ہو جائیں، آ جائیں، کون لوگ آ جائیں؟ اولو القربہ، آپ کے قریبی اعزاء اقربا میں سے کوئی آ جائیں، تو ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا حصہ متعین نہیں ہے۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ دور پار کے آپ کے رشتے دار ہو سکتے ہیں، کزنس ہو سکتے ہیں، ننیالی ددیالی کے دور پار کے رشتے دار ہو سکتے ہیں۔ وہ جب آ جائیں یا یتیم آ جائیں یا مسکین آ جائیں، تو اس میں سے یعنی اسی ترکے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو ضرور دو، کچھ نہ کچھ ان کو ضرور دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کو
ایک خوبصورت بات کہو، ان کو ایک بھلی بات کہو، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک آدھ ایگزامپل دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا ایک حکمت بھرا پہلو تھا کہ وہ یہ کہ جب تم عمرہ کرتے ہو یا تم حج کرتے ہو، سعی کرتے ہو یا طواف کرتے ہو، تو وہاں تطوع کا لفظ آ گیا تھا کہ آپ سعی کریں، آپ ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں، یا طواف کریں تو جو 7 چکر لگانے ہیں اس سے زیادہ چکر لگا سکتے ہیں۔ یہ تطوع کا پہلو ہے، یعنی اس کو نفل کا پہلو کہا گیا ہے۔ ایسے ہی جب آپ قربانی کہتے ہیں تو قربانی تو ایک ہی قربانی ہوتی ہے جو آپ عید الاضحیٰ کے موقع پہ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور مواقع آ جاتے ہیں تو پھر بھی قربانی کر لیں۔ وہ کون سے ہیں؟ جیسے ولیمہ ہے، جیسے بچے کی پیدائش ہے، تو ایسے اور کوئی خوشی کا موقع آ جاتا ہے تو قربانی کریں۔ تو یہ ایک خاص عبادت ہے، اس کو اٹھا کے جو ہے نا آپ جنرلائز کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، کچھ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرا یعنی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل فرض کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ جو آپ ایکسٹرا کوشش کرتے ہیں، کچھ اور نوافل پڑھ لیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں، تو یہ جو آپ کی ایکسٹرا ایفرٹ ہوتی ہے، یہ کور ایک چیز ہے، عبادت اس سے اٹھی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے ساتھ صدقات دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے، قرآن مجید نے وہاں پہ بھی لوگوں کو ابھارا ہے۔ یہاں پہ ایک شریعت کا بڑا خاص پہلو ہے۔ وہ خاص پہلو کیا ہے؟ وراثت تقسیم ہونی ہے۔ اب یہاں پہ کیا نفلی وراثت بھی تقسیم ہو سکتی ہے؟ یہ اس پہلو کو لے لیا ہے، یعنی تو ویسے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو ویسے ہی وراثت ختم ہو چکی ہے وہ یعنی وہ بھی کہاں، بڑا ریئر ہوتا ہے وہ بھی تقسیم ہونا۔ جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، ہاں، یہ کسی اور کو کیوں دیں؟ لیکن یہاں پہ وہ جو نفلی پہلو ہے، جو میں آپ کو سامنے تطوع کا پہلو ہے، وہ پہلو سامنے رکھا ہے۔ جس طرح میں نے قربانی کی ایگزامپل دی، نماز کی ایگزامپل دی، زکوٰۃ کی ایگزامپل دی، حج عمرے میں جو ہے نا جو سعی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کی مثال دی۔ یہاں پہ یہ شریعت کا پہلو ہے۔ وہ شریعت کا پہلو کیا ہے؟ وراثت تقسیم ہونی ہے، ترکہ تقسیم ہونا ہے۔ اس دوران اگر کوئی اور بندہ وہاں پہ آ جاتا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں آ جاتا ہے، تو کہا گیا کہ اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ دو۔ لیکن یہاں پر مخاطبین کون ہیں؟ مخاطبین صحابہ کرام نے، اہل ایمان ہے۔ نہیں، اس آیت کے اندر یہ جو ہم آج اپلائی کریں گے، کون مخاطب ہے؟ سوسائٹی ہے۔ آپ کی سوسائٹی کے اندر جب کہا گیا ہے کہ یتیم آ جائیں، آپ کے قریبی اعزہ اور اقربا آ جائیں، ان کو دو، یعنی ان کو ضرورت مند لوگ ہیں، خاندان کے بڑے، خاندان کے جو کیا مطلب بڑے۔ اچھا ہاں صحیح۔ اچھا، جب تقسیم ہو رہا ہو، تقسیم کس نے کرنا ہے؟ وارثوں نے کرنا نا۔ والدین فوت ہو گئے ہیں، بڑا بزرگ فوت ہو گیا ہے، اب وارث کون ہے؟ وارث تو اس کو امیڈیٹ جو ہے نا اس کے بعد جو اس کے ڈیسینڈنٹس ہیں وہی اس کو دیکھیں گے نا، جو اس کے ذمہ داران ہیں، یعنی بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ اس کو دیکھیں گے نا۔ اب آپ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو اب آپ نے جو ہے نا جب یہ تقسیم کرنے بیٹھے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی غریب آ جائے آپ کے رشتہ داروں میں، یا ویسے کوئی یتیم آ جائے، یا کوئی مسکین آ جائے، تو کہا گیا کہ ان کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو۔ یعنی اگر آپ کے پاس 100 بکریاں ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو ایک دو بکریاں دے دیں درمیان میں سے، یا آپ کے پاس کھجوریں ہیں، کھجوروں کا ڈیڑھ ہے تو ہو سکتا ہے کچھ کلو جو ہے نا ان کو دے دیں۔ یعنی اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی یہ جو ہمدردی کا پہلو ہے، ویلفیئر سوسائٹی کا پہلو ہے، قرآن نے ہر جگہ جو ہے نا اس کو سامنے رکھا ہے کہ جب ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، ایک یعنی وہ جج کو، یعنی اس کو آپ یعنی بنایا جا سکتا ہے، یہ سارے امکانات ہیں اس کے اندر۔ مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ فرض کے ایک دو چوڑیاں ہیں جو ایکسٹرا ہے، جی کہ یار تقسیم نہیں ہو، یہ فلانا غریب کزن ہے، ہاں آ گیا ہے تو اس کو دے دیں۔ لیکن وہ جو سارے رشتہ دار ہیں جن کو یہ سب کچھ ملنا ہے، اس کا جو چوڑیوں کے اندر بھی حصہ ہے، جی اس کو تو یہ بیسیکلی وہ جو کر رہے ہیں نا، جو ورثہ ہیں، ان کی کولیکٹیو کنسنسس سے یہ سب کچھ ہوگا۔ یعنی کسی ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کنسنسس کو ہم اگنور کریں، آیت کے اندر ایسا کچھ ہے، اور نہیں جو بڑا ہے جو فیصلے کر رہا ہے، جی وہ جج بھی ہو سکتا ہے اور خاندان کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، کہ نہیں بھائی ہم لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ تقسیم ہو گیا تو یہ دو چوڑیاں یہ نہیں، یہ انفرادی طور پہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے کسی کو یہ رائے کا حق، یعنی رائے دینے کا حق دے دیا ہے سب نے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے رائے دینے کا حق نہیں دیا اور ان میں سے کوئی ایک شکایت کر دیتا تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے کہ جو جتنے بھی ورثہ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، تو وہ جو ہے نا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا۔ بات سمجھ گئے نا؟ یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا۔ فرض کو ہے جی
تو اس میں سے جمع ہے، جمع یہ ورثاء کو بول رہے ہیں. جی جی، کس کو بول رہے ہیں؟ ورثاء کو، ورثاء کو. ہاں، تم دو ان کو. پتا تھا کہ لوگوں نے نہیں ماننا، کہا کہ جی جی، ان کے ساتھ یعنی یہ کہ جب وہ آئیں تو وہ جو آپ سے فرض کیا وہ نام ہی مانگیں، تو کبھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے، لوگوں نے نہیں ماننا وہ بات جو طاہر صاحب نے کہی ہے، تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے جو ہے نا وہاں سے نکال نہیں دینا. یعنی ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دو اور پیار سے، محبت سے ان سے بات کرو. یعنی آپ کا جو عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا قول بھی جو ہے نا اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن پریکٹیکلی قرآن پاک کی یہ آیت اگر اسلام نہیں مانتے نا جی تو یہ پریکٹیکلی کرنا بڑا مشکل ہے. جی میں سمجھ رہا ہوں، لوگ مانیں گے نہیں سمجھ رہا ہوں. ہاں نہیں مانتے، یعنی اس پہ عمل نہیں ہوتے. نہ ماننے کا مطلب عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے. میرا مسئلہ ہے جی جی، یہ جو طاہر نے کہا پریکٹیکل کرنا کا جو جملہ ہے، ہاں ان کو دو. اگر آپ اس کی مخاطب ورثاء کر دو تو بڑا امپریکٹیکل سا جملہ بن جاتا ہے. کیوں مطلب امپریکٹیکل کیوں بن جاتا ہے؟ نہیں مانے، اس لیے پھر آگے جو ہے نا قول معروفہ اس پہ آپ آ کے. جی جی، یعنی دیکھو یہ قرآن کی جب ان کو ہدایت سامنے رکھی جائے گی، فرض کیا نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی فرض نہیں کیا گیا. یعنی تتوع کی بات ہے، یعنی جس طرح میں نے پہلے مثالیں دی ہیں کہ وہ تتوع چیز ہے. ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اس میں سے جو 5 بھائی مان رہے اور ایک بھائی نہیں مان رہا، ہاں تو ہو سکتا ہے 5 اپلائی کر دیں، 5 اپلائی کر حصے میں اپنے میں سے کر. تو یہ میرا ایک وہ ہے، پھر یہ شریعت کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ وہی اصولی ہدایت ہے، حکمت پر یہ ہدایت ہے کہ آپ وہ جو ایکسٹرا چیزیں تتوع کی چیزیں اس میں. اب اس کے بعد ایک اور چیز آ رہی ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. اب آپ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ پھر سمجھیں گے کیا مسئلہ ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اور یہ ڈرنا چاہیے. لا کا لفظ آ گیا ہے کہ تمہیں چاہیے کس چیز سے؟ کہ جب تم یہ کام اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو، یعنی تمہیں موت آ گئی ہے. اب ورثاء کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تمہیں ایسی صورتحال درپیش ہو کہ تم اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کے جا رہے ہو. ذریہ یہاں پہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظ جو ہے یہ واحد ہے. تو یہ ساتھ ضیافن کا لفظ آ گیا ہے تو یہ ضعیف کی جمع ہے، یعنی بچے جمع کی صورت میں ضروریت ہے. اپنے پیچھے آپ ورثاء کو کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے اوپر موت آ جائے اور تم پیچھے جو ہے نا ضعیف بچے چھوڑ کے جا رہے ہو، یعنی بے بس بچے چھوڑ کے جا رہے ہو، اور تمہیں اندیشہ ہو. خافو علیہم، تمہیں ان کے بارے میں اندیشہ ہو. کس چیز کے بارے میں اندیشہ ہو؟ کہ ان بچوں کا کیا بنے گا، تیرے جانے کے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا. یہ اندیشے ہوتے ہیں، ظاہر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور انسان اگر مر رہا ہے تو ہمیشہ یہ چیز سامنے ہوتی ہے. تو کہا کہ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو. اب یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، کیا مطلب ہے؟ کہ تم اس چیز کو اب اپنے آپ کو ان کی اس پوزیشن پر رکھ کے دیکھو. جو تمہارے پاس یتیم آ گئے ہیں، مسکین آ گئے ہیں، غریب آ گئے ہیں، اور تمہارے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوتا، تم مر رہے ہوتے اور تمہارے پیچھے بچے جو ہے نا ہوتے، تم ان کے بارے میں فکر مند ہوتے. تو اب اللہ سے ڈرو، یہ کہ ان کو دو. کن کو دو؟ انہی عائزہ اور اقربا کو دو، ان یتیموں کو دو، ان مسکینوں کو دو. اور تم چاہتے کہ تمہارے اپنے بچے جب جن کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہو تو سوسائٹی، معاشرہ، سارے جو قریبی اعزا اور اقربا ہے وہ میرے بچوں کے ساتھ بھی احسان مندی کا رویہ رکھیں، میرے بچوں کے ساتھ بھی جو ہے نا بھلائی کا رویہ رکھیں. تو یہ آپ کی خواہش ہوگی. اس خواہش پہ جو ہے نا اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو معاشرے کے اندر جو ہے نا یہ رنگ دو، کہ تاکہ کل کو اگر فرض کیا کہ تمہارے بچے جو ہے نا پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی بھی کوئی کیئر کرنے والا ہو، ان کو بھی کوئی چیز دینے والا ہو، ان کی بھی کوئی لک آفٹر کرنے والا ہو. یہ کولیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. جیسے مال ایک کولیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے، ایسے ہی یہ تصور، یہ فکر، یہ سوچ بھی کولیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. کہ اگر جو ہے نا اس وقت جب ترکہ تقسیم ہو رہا ہے تو کوئی غریب آ گیا ہے، کوئی یتیم آ گیا ہے، تمہارے اعزا اقربا میں سے آ گیا ہے، تو ان کو ضرور دو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ کا لفظ بول رہا، ان کو ضرور دو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جو اوپر بات کہی تھی کہ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وہی بات دوبارہ کہی کہ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. تو میری بات مانو، میری بات سمجھو. تو ان لوگوں کو سیدھی بات کرو، ان لوگوں کے لیے صاف بات کرو، صاف ستھری بات کرو. سدید کا مطلب ہوتا ہے کہ سیدھی صاف ستھری بات جو ہے نا ان کے ساتھ کرو. یہ کہ ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھی بات کرو، ان کے ساتھ. یعنی یہ دیکھیں کہ آیا نمبر 8 اور آیا نمبر 9 دونوں مل کے یعنی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں
یعنی پیچھے کیا ہوا تھا؟ پیچھے یتیموں کا معاملہ بیان ہو رہا تھا، اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وراثت کو پھر سے جو ہے نا یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ جوڑ دیا، وراثت کو پھر سے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ایک دوسرے کنٹیکسٹ میں لا کے، ایک دوسری پوزیشن میں لا کے آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا ہے۔ اور جب یہ رکھ دیا ہے کہ تم یہ کام ضرور کرو، تطوع کے ساتھ کرو، خوشی خوشی کرو، تو یہ جو معاملہ ہے یعنی یہ پھر وہی بات کہ ایک ذمہ داری کے ساتھ معاشرے کے اندر غریبوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، عائزار و اقربا کا خیال رکھو۔ ہو سکتا ہے تم لوگ کو اپنے بچے بھی یتیم ہو جائیں، اور تمہارے اپنے بچوں کے بارے میں تم سمجھتی ہو کہ بعد میں ان کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہو، تو تم خود اپنے اندر یہ ایک پوری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا یہ ہوا چلا دو۔ یہ کام ہونی چاہیے، ہم کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہر موقع اور ہر محل پہ ہم تقسیم کریں گے، مال تقسیم کریں گے، ان یتیموں کے درمیان کریں گے، ان مسکینوں کے درمیان کریں گے، یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ بات ہے، یہ بڑی اچھی جو ہے نا یہ چیز ہے جس کو جہاں بیان کیا ہے، یہ ہمارے ہاں لوگ بھول چکے ہیں۔ شکر صاحب، کبھی بھی موضوع نہیں بنایا جاتا، نہ ممبر پہ بنایا جاتا ہے، نہ لوگوں کو وراثت پہ جو ہے نا لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جی عثمان شکر بھائی۔ صاحب، ایک سوال ہے، یہ کور آیت چونکہ پڑھنے موسٹ پرابلی آگے اس کو ایکسپلین کریں گے، لیکن آسٹریلیا کے معاملے میں کیا ہوگا جہاں اسلامک قانون نافذ نہیں ہوتا، تو وہاں پہ کور آیات کا کے اوپر کوئی اور قانون ہے جو لاگو ہو سکتا ہے؟ مطلب یہاں پہ تو یہ یہاں پہ دیکھیں بات یہاں پہ بھی انہی کو کہی گئی یا برسا کو کہی گئی ہے، اور یہاں آسٹریلیا کے اندر بھی اگر فرض کیا کہ اسٹیٹ کی سطح پہ کوئی قانون نہیں ہے تو کوئی مطلب فرق نہیں پڑتا۔ جو اسٹیٹ کے اندر جو آپ کے فریم ورک دیا گیا ہے وہ ول کا ہے، آپ ول کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیفائن کر دیں، اچھا ٹھیک ہے، جی اوکے، وہ سارے آپ کے مسئلے وہاں پہ حل ہو جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، ساری سمجھ چیزیں آپ گیا۔ اس کو وہاں پہ اس طریقے سے رکھیں، کیونکہ دوبارہ موضوع جو ہے یتیموں کی طرف لوٹ گیا تھا، اوپر یہ یتیم آ جائیں وراثت کے مرحلے پہ، تو پھر سے جو ہے نا یہ پرانا موضوع تھا جو یتیموں کے حوالے سے پھر قرآن مجید نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ کہا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ذریعے سے، زیادتی کے ذریعے سے ہڑپ کر جاتے ہیں، یا قلونا یعنی کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، تو وہ یقیناً کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں کے اندر جو ہے وہ نار بھر رہے ہیں، نار یعنی کہ آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں دہکائے جائیں گے۔ یہ انتہائی تخویف مطلب ڈرانے والی یہ آیت ہے، یہ کہ یتیموں کا مال کھایا جائے اور ناحق کھایا جائے، اس کے لیے یہاں پہ جہنم کی سزا جو ہے نا وہ سنائی گئی ہے۔ یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے، اور اس سے ہمیشہ جو ہے نا ظاہر ہے بچنا چاہیے۔ یہ کیونکہ پیچھے کنٹیکسٹ کیا ہے اگر ہم ساتھ رکھیں تو یہ مسکین بھی اس کے اندر شامل ہیں، یعنی ہر وہ شخص جو مال میں جو ہے نا کمزور ہو، مسکین ہو، غریب ہو، یتیم ہو، جب بھی کسی کا ناحق مال کھائیں گے، اس کے ساتھ ظلم کریں گے، اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس کا مال جو ہے نا آپ کھائیں گے، تو اس کی سزا جو ہے یہاں پہ بڑی ہی جو ہے نا وہ سخت قسم کی سزا ہے، وہ ہے دہکتی ہوئی آگ میں، اور جو کچھ بھی آپ نے کھایا ہے وہ انگارے ہیں جو آپ نے پیٹ میں بھرے ہیں۔ یہاں پہ ایک خاص تھیم ہے قرآن مجید کا، میں آپ لوگوں کو اس کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ آیہ نمبر 180 ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ وہ پہلو کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ جب ہم آیہ نمبر 180 میں یہ چیز دیکھی تھی، وہاں ابھارا یہ گیا تھا کہ تم جو ہے نا اپنا مال خرچ کرو، بخیل نہ بن جاؤ، اللہ کے راستے میں تم جو ہے نا وہ انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اس کے لیے لفظ بولا گیا تھا یہاں پہ آیہ نمبر 180 میں، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مال جس کو تم سینت کے رکھتے ہو، اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہو، اپنے سونے اور چاندی کے ہار بنا کے رکھتے ہو، یہ تمہارے گلوں کے اندر توق بنا کے ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بیسیکلی جو آپ دنیا کے اندر عمل کر رہے ہوتے ہو، سزا کو ممثل کر کے قرآن مجید پیش کر دیتا ہے، ممثل کر کے یعنی کہ جو کچھ دنیا کے اندر تم کرتے ہو اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ آخرت میں تمہارے ساتھ پیش آئے گا۔ ہیلو جی بیٹا، ابھی تو نہیں، میں خیریت؟ جی میں پھر بتاتا ہوں، اوکے اللہ حافظ، میں بتاتا ہوں۔ چلیں بچوں کی بھی نکالیں ساتھ ساتھ جی تو یہ یہاں پہ
یہ کہ یہاں جو کچھ آپ دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں، غلط کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اس سے ملتی جلتی سزا جو ہے، جزا اور سزا آپ کے عمل جو دنیا کا ہے وہ اس سے ملتی جلتی سزا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا تھیم ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ آپ نے یتیموں کا مال کھا لیا ہے، ظلم کر کے کھا لیا ہے، کھایا کہاں ہے، پیٹ بھرا ہے، تو پیٹ بھرا ہے وہ انگاروں سے بھرا ہے، تو یہ سزا کو ممثل کر کے یہاں پہ اسی طریقے سے پیش کر دیا ہے۔ پچھلی یہ چیز ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ اس طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے چلیں۔ آگے جو آیا ہے بڑی اہم آیا ہے، یہ آیا نمبر 11، یہ وہ کور آیا ہے۔ کور آیا کے بعد اب اس کی جو بات کہی گئی تھی نا، یہ اگر ہم پیچھے دیکھیں، وہ پیچھے کیا چیز ہے، پیچھے آیا نمبر 6 کے اندر، سوری 7 کے اندر جب یہ بیان کیا گیا تھا کہ نصیبا مفروضہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں یہ حصے۔ اب جو حصے فرض کر دیے گئے ہیں اب اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ یہ گویا کہ یوں کہیں کہ ٹوٹل اس کو شامل کر کے آیا نمبر 7 کو، آیا نمبر 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے، اس طرح ایک آخر میں آیا ہے۔ یہ 4 آیات ہیں جو وراثت کے قانون کے حوالے سے ہے۔ ان کو میں کوشش کروں گا اور کرتا بھی ہوں کہ ان کو آپ اس طریقے سے حفظ کر لیں، یاد کر لیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ یہ کوئی پیچیدہ عمل نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں بنا دیا گیا ہے، یہ انتہائی آسان سا ہے، سادہ سا ہے، اور اس کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اس کو سمجھ جاتے ہیں، تو آپ خود بھی یہ وراثت تقسیم کرنے کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ انتہائی سمپل ہے، قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں، لیکن یوں ہی قرآن مجید سے باہر دیکھتے ہیں تو یہ انتہائی پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہم ہے۔ اس کے ساتھ آخری آیت پڑھیں گے جی یا میں ساتھ اسی کے ساتھ ہی پڑھوں گا، یعنی تاکہ جی کلپس بنائے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں، وہ بھی ان کو بھی سن لیں۔ کہاں ہے؟ ہاں یوٹیوب پہ پڑھیں، کیا سرچ پہ کیا؟ میں بھیج دوں گا، میں اچھا، بڑی اچھی بات ہے۔ جی بنا دوں گا۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ یہ چیز بیان ہوئی ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں، پی جاتے ہیں، یعنی یہ سارے لفظ بول رہا ہوں، تو یہ ساری بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں، جتنا بھی ٹائم ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، باقی جو ہے نا اگلے انشاءاللہ سنڈے دیکھیں گے۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، جو وصیت کرنے کا معاملہ تھا، جو سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ یہ لازمی ہے متقی پرہیزگاروں پہ کہ وصیت کر کے جائیں، اس وصیت کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے متقی پرہیزگاروں کے ہاتھ میں دی تھی، اب وہ اس کے ہاتھ سے، انسانوں کے ہاتھ سے چھین لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ڈیفائن کی ہے۔ اس لیے اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جو سورہ بقرہ میں نے بات کہی تھی، وہ تمہیں نصیحت کی تھی کہ تم وصیت کرو، اب وہ جو وصیت کا حق ہے وہ میں اب خود اس کو بیان کرنے لگا ہوں۔ تو یہ بات ہے، پیچھے جو نصیب مفروضہ کہا گیا تھا اس کو کھولتے ہوئے کہا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ تمہاری، میں یہاں پہ ٹھہر ٹھہر کے آرام سے یہ اس کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں وصیت کرتی ہے، وصیت کرتی ہے۔ وصیت کا جو لفظ ہوتا ہے یہ خود ایک بڑا معنی خیز ہوتا ہے۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بزرگ ہوتا ہے، یہ عام لفظ اردو والا یہ وہی لفظ ہے، کوئی بزرگ ہوتا ہے، کوئی نصیحت کرتا ہے کہ کل کو کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تم یوں کر لینا، تم یوں کر لینا۔ تو بعض اوقات یہ محض نصیحت ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ قانونی زبان میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ قانونی زبان میں ہے، یعنی یہ کہ یہاں پہ اب جو وصیت کی جا رہی ہے وہ نصیب مفروضہ بن جائے گی، یعنی یہ بات پیچھے کہی، دونوں کو ملا کے دیکھیں تو یہ فرض کیا ہوا حصہ بن جائے گی۔ یہ اس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے، اس چیز کی ہدایت کی جا رہی ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی یہاں پہ کہا گیا تمہاری اولاد کے بارے میں، تو اصل میں یہ وصیت، یہ ترکہ جو ہے یہ اولاد ہی کا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ، یہ اولاد ہی کا ہے، یہ اولاد ہی کا حصہ ہے، یعنی جو کچھ یہاں پہ بیان کیا جائے گا وہ اولاد ہی کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن مجید نے 3 طرح کے رشتہ داروں کو جو ہے نا موضوع بنایا ہے، جو کور رشتہ دار ہیں، یا تو آپ کے والدین ہیں، یا آپ کی اولاد ہے، یا آپ کی میاں بیوی کا جو تعلق ہے۔ یہ 3 رشتے ہیں، پرائمری رشتے ہیں جن کو موضوع بنایا ہے اس سورہ کے ان آیات کے اندر۔ تو جو باقی 2 رشتے ہیں، یعنی باقی 2 رشتے کون سے ہیں؟ میاں بیوی کا رشتہ اور ماں باپ کا رشتہ، وہ اس کو اولاد ہی کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، لیکن اصل وارث جو ہیں وہ کون ہیں؟ اولاد ہیں۔ اولادکم کہا گیا ہے، یہ تمہاری اولاد ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وصیت ابھی کر رہی ہے۔ اچھا، اب اولاد ہے تو اب اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اس کو مزید کھولا ہے، لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْن، یہ
جو بات کہی گئی ہے کہ تمہیں وصیت کی گئی ہے، یہ ہر لڑکی کے اگینسٹ جو ہے نا 2 حصے مرد کو دیے جائیں گے. یعنی کہ اگر آپ ترجمے میں دیکھیں کہ ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. انثیین کا لفظ آ گیا ہے. انثیین کا مطلب ہوتا ہے 2 مؤنث، 2 مؤنث یعنی کہ لڑکیاں، اور ذکر کا لفظ آ گیا ہے تو یہ لڑکا ہے، لڑکا ہے. یعنی یہ بیسیکلی کنٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے، کیونکہ پیچھے اولاد کی بات کہی گئی تھی، تو یہ اولاد ہی میں سے کون سے لوگ ہیں؟ یعنی کیا ہیں؟ یہ اولاد ہی میں سے بچے اور بچیاں ہیں. یعنی 2 بچیوں کے برابر کا جو حصہ ہے ایک بچے کو دیا جائے گا. یہ فرق کیوں رکھا ہے میں اس کو ابھی نہیں بتاتا، قرآن مجید اس کو خود کھولے گا کہ میں نے یہ فرق کیوں رکھا ہے. جب وہاں پہنچیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے یہ فرق کیوں رکھا ہے کہ 2 بچیوں کا حصہ ایک بچے کو دے دیا جائے. تو یہ ہے یہاں پہ بڑی ہی اہم چیز ہے جس کو جو سمجھ لینا چاہیے اور ذہن نشین کر لینا چاہیے. یہاں پہ ابھی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی. جو لفظ بولا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ جو فریز ہے، یہ جملہ ہے، یہ ریشو ڈیفائن کر رہا ہے. یہ ابھی یہ نہیں کہا. یعنی پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک سٹیج 2 سٹیجز میں کر لیں. پہلے آپ ریشو ڈیفائن کریں گے، یعنی جو نسبت اور تناسب کا جو تعلق ہے بچوں کے درمیان، پہلے وہ ڈیفائن کریں گے. یہ ڈیفائنڈ ہو گیا. اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اب یہ ترکہ ہے، اب اس ریشو کو اس ترکے کے ساتھ لنک کرنا ہے. یہ اگلا سٹیپ ہے. یہاں پہ اگلا سٹیپ نہیں بیان ہو رہا، پہلا سٹیپ بیان ہو رہا ہے، وہ ہے نسبت کو بیان کرنا. اور وہ نسبت ابھی بیان کی جا رہی ہے جس کو ہم ریشو کہتے ہیں. ابھی صرف ریشو بیان کی جا رہی ہے. یہ ابھی اس ترکے کے ساتھ اس کو لنک نہیں کیا، وہ اگلا سٹیپ ہے. ابھی کیونکہ ریشو بیان کی جا رہی ہے تو اس میں کہا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ کہ 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے. یہ بات رکھی. اب یہ اگر ہم اس کو بس اتنا ہی سمجھ لیں، ابھی بعد میں اور بہت ساری چیزیں آنی ہیں، وہ بعد میں دیکھیں گے. اگر قرآن مجید یہاں پہ ہی رک جاتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ ہی رک جاتا تو کیا معاملہ ہوتا؟ وہ معاملہ یہ ہوتا کہ یہ کہا گیا کہ یہ ساری کی ساری جو وراثت ہے وہ کن کی ہے؟ بچوں کی ہے. بچوں کی ہے. اولاد کہا گیا نا، بچوں کی ہے، اولاد کی ہے، بچوں کی ہے. اور اگر اولاد میں بچے اور بچیاں ہیں تو یہ سب انہی کی ہے. یہ کنی کی ہے؟ بچے اور بچیاں، یہ سب انہی کی ہے. اگر فرض کیا کہ ان میں سے بچے اور بچیوں میں سے صرف بچے ہی ہوں تو پھر کیا مطلب ہوگا اس کا؟ صرف بچوں کو دے دی جائے گی، یعنی پوری کی پوری وراثت انہی کو دے دی جائے گی. اچھا، دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ صرف بچیاں ہیں تو بچے نہیں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ پوری کی پوری وراثت کن کو دے دی جائے گی؟ بچیوں کو دے دی جائے گی. یعنی یہ تین طرح کی صورتحال بن جاتی ہے. یعنی یہ کہ بچے ہوں تو صرف بچوں کو دے دی جائے گی، بچیاں ہیں تو صرف بچیوں کو دے دی جائیں گی، اور یہ کہ اگر بچے اور بچیاں دونوں ہیں تو دونوں کو دے دی جائے گی. اگر یہ دونوں ہیں تو اس میں کیا ریشو رکھی جائے گی؟ 2 بچیوں کے مقابلے میں ایک بچے کا جو ہے حصہ دے دیا جائے گا. یہ ریشو ڈیفائن ہوئی ہے. یہ 3 صورتحال ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ اگر یہ کہ صرف بچیاں ہوں، یہ ہم عقلی استدلال، یہ عقلی استدلال ہے. یعنی اتنی بات پہ جو بات کہی جا رہی ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اس میں سے 3 باتیں نکلتی ہیں. یہ تو واضح ہو گئی. 3 باتیں کون کون سی نکلتی ہیں کہ اگر دونوں ہوں تو ان دونوں میں تقسیم ہو جائے گی. اگر فرض کیا دونوں نہ ہوں تو بیٹے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ بیٹوں کو دے دیں گے. اور اگر صرف بیٹیاں ہوں تو آپ ان کو دے دیں گے. یہی ہوگا نا؟ اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو کہوں کہ یہ میں کچھ چاکلیٹس دیتا ہوں آپ کے بچوں کے لیے، آپ گھر میں جائیں ان کو دے دیے. میں نے لفظ بولا ہے بچوں کے لیے، ہو سکتا ہے گھر میں جائیں آپ کی ایک ہی بچی ہو تو سوری کیا سب اس کے ہو جائیں، سب اس کے ہو جائیں گے. یعنی یہ زبان کا ایک ہوتا ہے نا پہلو، تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ یعنی جو کچھ بھی ٹارگٹ ہوگا یہ انہی کا حصہ ہوگا. لیکن اگر دونوں ملے جلے ہوں تو پھر جو ہے نا 2 بچیوں کے مقابلے میں ایک بچے کو جو ہے نا ایک حصہ دے دیا جائے گا. یہ ہے. اچھا، اب اس کے بعد ایک ایکسیپشن رکھا ہے ان تینوں کیسز میں. وہ ایکسیپشن کیا ہے کہ اگر صرف بچیاں ہیں، یعنی اگر صرف بچے ہیں تو یہ سارے کے سارے بچوں کو چلا جائے گا. اگر ملے جلے ہیں تو دونوں کو چلا جائے گا. اگر صرف بچیاں ہیں تو اس میں پھر قرآن مجید ایکسیپشن بیان کر رہا ہے. وہ ایکسیپشن آگے آ رہی ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اور فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ.
اگر یہ ایکسیپشن جو رکھی جا رہی ہے کہ صرف گھر کے اندر بچیاں ہیں تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اس میں ایک استثناء ہوگا، ایک استثناء ہوگا۔ وہ جو استثناء ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوگا کہ اگر صرف بچیاں ہیں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو کہا گیا کہ یہاں پہ 2/3 ان کا حصہ ہوگا۔ ثلثہ کا یہاں پہ لفظ آیا ہے، ما ترا کا۔ اب یہاں پہ ما ترا کا لفظ آ گیا ہے کہ جو ترکہ چھوڑا گیا ہے۔ اب یہاں پہ بات آگے بڑھی ہے، جو ترکہ چھوڑا گیا ہے اس میں سے 2/3 جو ہے وہ ان لڑکیوں کو دے دیا جائے گا اگر صرف گھر کے اندر بچیاں ہیں، 2 تو یہ 2 سے زیادہ۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر صرف ایک ہی ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے؟ اس کو آدھا دیا جائے گا، یہ آدھا دیا جائے گا۔ یعنی جو پہلے 3 صورتیں تھیں آپ کے سامنے رکھیں، بچے ہوں یا بچے اور بچیاں ہوں، اس کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ بچے ہوں تو سارا کا سارا انہیں کے پاس چلا جائے گا، بچے اور بچیاں ہوں تو سارا کا سارا بچے اور بچیوں کے درمیان چلا جائے گا۔ ایکسیپشن کس میں رکھی ہے؟ صرف بچیوں میں ایکسیپشن رکھی ہے کہ اگر گھر کے اندر صرف بچیاں ہیں تو پھر جو ہے نا دیکھا جائے گا کہ یہ جو ایکسیپشن لائی گئی ہے اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر جو کیا ہوگا، ان کو 2 تہائی دیا جائے گا۔ اب جو 1 تہائی ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ آگے چل کے پڑھیں گے، وہ قرآن مجید اس کو خود کھولے گا۔ اگر جو ہے نا ایک ہی بچی ہے تو آدھا دیا جائے گا، تو آدھا کہاں جائے گا؟ آدھا پھر جو ہے نا آگے جا کے دیکھیں گے، میں وقت سے پہلے نہیں کھولنا چاہتا، جب جائیں گے تاکہ چیزیں کڑیاں آپس میں مل جائیں۔ اب اب سسپینس پہ رہیں، اس میں رہیں۔ یہاں ایک خاص پہلو ہے، اس کو کھول کے آج کا سیشن ہم ختم کر دیں گے۔ وہ خاص پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو ہے کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ 2 سے زیادہ ہوں، فوکس نہ تئیں، 2 کا لفظ نہیں یہاں پہ لایا گیا۔ نیچے ترجمے میں دیکھیں تو ترجمے میں تو لکھا ہوا ہے 2 یا 2 سے زیادہ، اور فوکس نہ تئیں کا مطلب 2 سے زیادہ ہوتا ہے، یہاں 2 نہیں لایا گیا۔ اب آپ اس کو سمجھنا ہے کیسے ہے، اس کو کرتے کیا ہیں، جو عام نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 2 سے زیادہ ہوں تو پھر جو ہے نا 2 تہائی دیا جائے گا، اگر 2 ہوں تو کہتے ہیں ہم حدیث سے لے لیں گے، کیونکہ حدیث میں یہ بیان ہوا ہے، حدیث سے لے لیں گے۔ اب یہاں پہ 2 سورسز ہو گئے ہیں، یعنی شریعت لینے کے 2 سورسز ہو گئے ہیں، ایک کہاں سے آ رہا ہے؟ حدیث سے آ رہا ہے، ایک کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک قرآن سے آ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ سورس نہیں بن سکتی، یعنی فکر فراہی کا یہ نقطہ نظر ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن مجید یہاں پہ بات کہہ رہا ہے؟ تو وہ بات کہہ رہا ہے یہاں پہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، یہی فرمایا ہے کہ جو 2 ہے وہ اسی آیت سے نکالا ہے، وہ اسی آیت ہی کا بیان ہے، کوئی اضافی بات نہیں کر رہے، اضافی بات نہیں کر رہے، وہ اسی آیت سے نکالا ہے۔ وہ کیسے نکالتا ہے ابھی میں ظاہر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ زبان کا اسلوب ہوتا ہے کہ یا اس کو اسینڈنگ آرڈر میں بیان کرے یا اس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں بیان کرے۔ ایک چیز اب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بات کی گئی کہ 2 سے زیادہ، اس کے بعد کیا بات ہوگی؟ 2 کی بات ہوگی، اس کے بعد کیا بات ہوگی؟ 1 کی بات ہوگی۔ یہی بات یہاں پہ کہی گئی نا کہ 2 سے زیادہ، 2 اور 1، یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر۔ اسینڈنگ آرڈر یہ ہے کہ پہلے 1 کی بات کر لی جائے، اس کے بعد 2 کی بات کر لی جائے، اس کے بعد 3 کی بات کر لی جائے۔ یہ جو اسینڈنگ آرڈر ہے یہ آخری آیا ہے اس سورہ کی، سورہ النساء، وہاں پہ اسینڈنگ آرڈر جو ہے نا استعمال کیا گیا ہے، وہ ہم پڑھیں گے اگلی دفعہ انشاءاللہ، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے۔ تو وہاں پہ اسینڈنگ آرڈر ہے، اسینڈنگ آرڈر میں وہاں پہ نام لے لیا گیا ہے 2 کا، اور 3 کا نام نہیں لیا، اور وہ 3 کا جو نام نے لیا وہ حذف ہو گیا ہے۔ حذف ہوتا ہے امپلائڈ میننگ، امپلائڈ میننگ ہے۔ یہاں پہ 3 کا نام لے لیا، 2 کا نام نہیں لیا، 1 کا نام لے لیا۔ اب یہاں پہ اگر قرآن مجید یہ کہتا کہ یہ کہتا کہ اسنائن کا لفظ پہلے استعمال کر لیتا، اور اس کے بعد کہتا کہ او فوق اسنتین، اسنتین کا پہلے یہ نہ استعمال کر لیتا، اسنتین پہلے استعمال کر لیتا، اور او کا کے کہتا کہ فوق اسنتین کہتا، تو اگر یہ ایسے کہتا تو پھر جو ہے نا یہ حسن بگڑ جاتا، یعنی پہلے 2 کا نام لیا، پھر 3 کا نام لیا، پھر 1 کا نام لیا، حسن کیوں بگڑ جاتا پوری آیت کا؟ 2 3 1، تو یہ کوئی آرڈر نہیں بنا۔ تو قرآن مجید نے اپنے جو ہے نا حسن کو قائم رکھتے ہوئے وہ بیان نہیں کیا، اگر کر دیتا تو کوئی اس سے گرامر کے لحاظ سے وہ غلطی نہ ہوتی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب فوق اسنتین کہہ لیا اور اس کے بعد اسنتین کہتا تو یہ گرامر کے لحاظ سے ٹھیک نہ ہوتا۔
یہ ایک پرابلم بن جاتا ہے. تو قرآن نے یہاں پہ اس کو امپلائڈ میننگ رکھا ہے, یہ انڈرسٹوڈ میننگ رکھا ہے. اس کی بہت سارے امپلائڈ ایگزامپل جو ہے نا آگے چلی آئیں گی. یعنی امپلائڈ میننگ کیا ہے؟ جیسے ابھی کہا ہے کہ ثلث ما ترک کہ 2 سے زیادہ ہوں گی تو 2/3 ہوں گی, لیکن 1/3 کہاں جائے گا؟ وہ امپلائڈ میننگ ہے, وہ کس کو دینا ہے وہ آگے جا کے قرآن بیان کر دے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, آدھا اس عورت کا ہے, اس بچی کا ہے, آدھا کہاں جائے گا؟ یہ امپلائڈ میننگ ہے, یہ کس کو دیا جائے گا آگے جا کے پتہ چل جائے گا. تو ویسے ہی یہاں پہ جو ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَا کا جو لفظ لایا گیا ہے کہ 2/3 ان کو دے دو, اور اس سے پہلے فوق اثنتین کا لفظ لایا گیا ہے. تو جو 3 کا لفظ 2 سے زیادہ ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے, امپلائڈ میننگ ہے کہ یہ اسی کے اندر ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اسی آیا کا بیان ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھیں کہ وہ علیحدہ سے شریعت کا بیان ہے, ایسا نہیں ہے. یعنی وہ اسی کے اندر موجود ہے. یہ ابھی ہم سٹارٹ ہی کر پائے تھے, تو یہ آیا جو ہے نا ابھی آگے چلے گی انشاءاللہ. اس کو اگلی دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھ لیں گے, اور اپنے خود پڑھ کے آئیے گا, کوئی بھی تفسیر پڑھ لیں, یا کوئی بھی وراثت کے حوالے سے کوئی بھی کتاب آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے, کتاب جا پڑھا ہوا اس کو دیکھ لیں, اور ہم جو آپ کے سوالات ہوں گے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو دیکھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز جتنی بھی ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں, آپ خود اس قابل ہوں کہ وراثت کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. کوئی اتنی پیچیدہ چیز نہیں ہے, یہ عام آدمی بھی اس کو کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ ظاہر ہے کہ وہ جو باہر کی چیزیں آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر کوئی عالم بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے پھر جو ہے نا کوئی PhD کرنی پڑے گی. شکور صاحب, جی, اس میں اولاد کا ذکر ہے, تو اولاد سے مراد یہاں پہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ماں کے پیٹ میں بھی ہے اور پیدا نہیں ہوا ہوا, وہ بھی اولاد میں شامل ہوگا؟ جی وہ سارا ہو, اچھا. وہ بھی شامل ہے. ظاہر ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے, حمل کا معاملہ ہے تو وہ ابھی ظاہر ہے سامنے نہیں آیا تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں. چلیں جی, آج کا یہ ہم سیشن جو ہے نا ختم کرتے ہیں, اور اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے جی انشاءاللہ. پھر ہم تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھیں گے, اور تب جو ہے نا دوبارہ آپ ذہنی طور پہ بھی اس کو پڑھائیے گا. جی جی, اگلے سیشن کے لیے ایک کوشچن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو ساری جو کیلکولیشن ہے یہ دے ڈونٹ ایڈ اپ, یہ کوئی غلط جی وہ میں اس کو پہلے جو ہے نا سب سے پہلے اس کو ایڈریس کروں گا اگلی دفعہ. یہ ساری جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا اعتراض اٹھتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ قرآن مجید جو ہے جس کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, تو اس کے اندر تو میتھمیٹیکل ایررز ہیں. تو وہ جو میتھمیٹیکل ایررز ہیں اس کو بھی ہم زیر بحث لے آئیں گے. اس میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ذرات گن سکتی ہے, ریت کے ذرے گن سکتی ہے, تو کیا وہ میتھمیٹکس نہیں کر سکتی تھی؟ تو یہ بہت بڑی جو ہے نا, آپ گوگل کریں تو جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں, چند ایک اگر 4-5 جو قرآن مجید پہ اٹھائے جاتے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ میتھمیٹیکل ایررز ہیں قرآن مجید کے اندر, اور اس کو بھی ہم زیر بحث لے آئیں گے. وہ کیوں ہوئی ہیں؟ وہ ظاہر ہے قرآن مجید کے باہر جو ہمارے فقہ کے جو موضوع ہیں انہوں نے اس چیز کو پیچیدہ کر دیا, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. یہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ باہر کا مسئلہ ہے قرآن مجید کا. کیونکہ لوگ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو انڈرسٹینڈنگ میں ظاہر غلطی ہوتی ہے بعض اوقات, تو وہ پرابلم بن جاتی ہے. یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. کوئی اور چیز؟ جی ٹھیک ہے, السلام چلیں جی, علیکم. آپ آگے حدیث دیکھ لیتے ہیں, اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.